اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ
فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے نوجوان قاری قرآن علی جناب قاری ندیم نجفی صاحب نے کیا ہے اور منظوم نذرانہ عقیدت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جس میں سب سے پہلے اس مجلس کے بانی علی جناب سید مہندی رضا المعروف مہندی بابا سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور منظوم نذرانہ عقیدت بارگاہ شہدائے کربلا میں پیش فرمائیں. کہ نعرہ صلوات. حضرات مولانا معصوف بھی تشریف لا چکے ہیں، جو حضرات آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. پاس میں ہی ہے، ہاں تھوڑا سا بس بس جی بار محمد وآل محمد صلوات. مولا کی شان میں نیئر صاحب شروع کروں مردانہ آواز. سنبھل اے دل سنائے اے در قرار ہو جائے. سنبھل اے دل سنائے اے در قرار ہو
جنت میں گھر تیار ہو جائے سنبھل اے دل میرا شوق جنوں اچھا نہیں لگتا جہاں والوں میرا شوق جنوں اچھا نہیں لگتا جہاں والوں مگر وہ کیا کرے حیدر سے جس کو پیار ہو جائے مگر وہ کیا کرے حیدر سے جس کو پیار ہو جائے سنبھل اے دل اس اطمینان کے صدقے کہ خالق کی رضا لے لی وہاں سوئے جہاں سوتا ہوا بیدار ہو جائے سنبھل اے دل ہوئی ہو پرورش جس کی اب طالب کے دامن میں کوئی حیدر تو کوئی احمد مختار ہو جائے کوئی حیدر تو کوئی احمد مختار ہو جائے سنبھل اے دل میری ماں نے مجھے نادیلی پڑھ کر دعا دی ہے میرا بچہ غلام میسا میں تمار ہو جائے میرا بچہ غلام میسا میں تمار ہو جائے یہیں بیٹھے رہے جنت میں گھر تیار ہو جائے سنبھل اے دل بر محمد وآل محمد صلوات حضرات آپ کے سامنے اس مجلس کے بانی اور انہی کے والدین کے صالح ثواب کے لیے یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے سید مہدی رضا المعروف مہدی بابا اپنے منفرد انداز میں بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ پیش فرما رہے تھے اور اب میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں مداح اہل بیت شاعر اہل بیت جناب
قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ بھی پیش فرمائیں. ایک نعرہ صلوات. دو مطلع چند اشعار بارگاہ زین العابدین میں ملاحظہ فرمائیں. ایک صلوات پڑھیں عرض کرتا ہوں. اللہ نے یوں میرا مقدر بنا دیا. ملاحظہ فرمائیں. اللہ نے یوں میرا مقدر بنا دیا. مداح اہل بیت پیمبر بنا دیا. مداح اہل بیت پیمبر بنا دیا. اس نے مطلب مدد فرمائے. اللہ نے یوں میرا مقدر بنا دیا. مداح اہل بیت پیمبر بنا دیا. سجاد کو یوں حسن کا پیکر بنا دیا. سجاد کو یوں حسن کا پیکر بنا دیا. یا مصطفیٰ کو رب نے مقرر بنا دیا. سجاد کو یوں حسن کا پیکر بنا دیا. یا مصطفیٰ کو رب نے مقرر بنا دیا. شہبازہ فرمائے. زینت ہے آج دست عزادار کے لیے. عابد نے ہتھکڑی کو بھی زیور بنا دی. زینت ہے آج دست عزادار کے لیے. عابد نے ہتھکڑی کو بھی زیور بنا دیا. عابد نے ہتھکڑی کو بھی زیور بنا دیا. سجاد تیرے پاؤں کے چھالوں کو ہو سلام. سجاد تیرے پاؤں کے چھالوں کو ہو سلام. کانٹوں کو جس نے پھولوں کا بستر بنا دیا. ادب ادب. سجاد تیرے پاؤں کے چھالوں کو ہو سلام. کانٹوں کو جس نے پھولوں کا بستر بنا دیا. کانٹوں کو جس نے پھولوں کا بستر بنا دیا. اللہ نے یوں میرا مقدر بنا دیا. مداح اہل بیت پیمبر بنا. حضرات قاری ندیم نجفی صاحب مدحت سراں تھے. ہمارے بیچ زید پور سے تشریف لائے ہیں مداح اہل بیت شاعر اہل بیت جناب ڈاکٹر وہب صاحب. میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائے. ایک نعرہ صلوات.
انیس صلی اللہ مقاموں کے مرثی کے چندن نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، ایک قطرے کو جو دوں بست تو قلزم کر دوں، بحر امواج فصاحت کو تلاطم کر دوں، ماہ کو مہر کروں ذروں کو انجم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں، اس ثنا خاں کے بزرگوں میں ہے کیا کیا مداح، جد اعلیٰ سے نہ ہوگا، جد اعلیٰ سے نہ ہوگا کوئی اعلیٰ مداح، باپ مداح کا مداح ہے دادا مداح، ذی قدر ثنا خوانوں میں یکتا مداح، میں ذی قدر ثنا خوانوں میں یکتا مداح، جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا، نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا، تبا ہر ایک کی موضوع قبل طیبہ موضوع، صورت سرو ازل سے ہے سراپا موضوع، نثر سے سجا نہیں، نشر سے سجا نہیں، نظم سے معلی موضوع، نثر بے سجا نہیں، نظم معلی موضوع، کہیں سکتا نہیں آ سکتا کجا نا موضوع، تول لے عقل کی میزان میں جو فہمیدہ ہے، بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ سنجیدہ ہے۔ شکریہ۔ حضرات ڈاکٹر وہیب صاحب مدثرہ تھے، شاعر اہل بیت جناب مختار لکھنوی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں اور ان کو بھی منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمانا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مولا کائنات کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ تیری ولا کو حق نے جو سینے میں رکھ دیا، تیری ولا کو حق نے جو سینے میں رکھ دیا، گویا نجف کو دل کے مدینے میں رکھ دیا، کہ گویا نجف کو دل کے مدینے میں رکھ دیا، اور خالق نے تجھ کو خلق کیا اپنے نور سے، خالق نے تجھ کو خلق کیا اپنے نور سے، اور انبیاء کو تیرے پسینے میں رکھ دیا، اور انبیاء کو تیرے پسینے میں رکھ دیا۔ چار مصرے اور عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ صفین کے میدان میں
وفاؤں کے خدا کو صفین کے میدان میں وفاؤں کے خدا کو خوش ہو کے نصیری کا خدا دیکھ رہا ہے خوش ہو کے نصیری کا خدا دیکھ رہا ہے اور عباس نے پایا ہے ہر ایک علم علی سے عباس نے پایا ہے ہر ایک علم علی سے قرآن نے قرآن سے قرآن پڑھا ہے کہ عباس نے پایا ہے ہر ایک علم علی سے قرآن نے قرآن سے قرآن پڑھا ہے قرآن نے قرآن سے قرآن پڑھا ہے معلوم ہے لشکر کو کہ تلوار نہیں ہے معلوم ہے لشکر کو کہ تلوار نہیں ہے غازی سے مگر جرت پیکار نہیں ہے کہ معلوم ہے لشکر کو کہ تلوار نہیں ہے غازی سے مگر جرت پیکار نہیں ہے اور یوں فوج پچھائی خط شمشیر کی ہیبت یوں فوج پچھائی خط شمشیر کی ہیبت پرچھائی بھی اس پار کی اس پار نہیں ہے پرچھائی بھی اس پار کی اس پار نہیں ہے پرچھائی بھی اس پار کی اس پار نہیں ہے ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ایک مطلب دو تین شعر مولا کائنات کے حوالے سے اور ہیں مطلب دیکھیں ڈاکٹر صاحب عرض کر رہا ہوں ابھی آپ نے مرزا دبیر صاحب کے شعر پڑھے انیس صاحب کے کہ جب سے شامل مطلب ہے کہ جب سے شامل تو زبان مدح حیدر ہو گیا جب سے شامل تو زبان مدح حیدر ہو گیا تیرا اردو ادب روشن مقدر ہو گیا ادب 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 کہ تیرا اردو ادب روشن مقدر ہو گیا اور صاحب نہج البلاغہ کی ثنا کرنے کے بعد صاحب نہج البلاغہ کی ثنا کرنے کے بعد میرا لہجہ پستقط تھا اب قداور ہو گیا ادب 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 کہ صاحب نہج البلاغہ کی ثنا کرنے کے بعد میرا لہجہ پستقط تھا اب قداور ہو گیا میرا لہجہ پستقط تھا اب قداور ہو گیا غن بھائی دیکھیں عرض کر رہا ہوں شعر ملاحظہ فرمائیں کہ لوح پر تیرا قصیدہ لکھا تھا اللہ نے لوح پر تیرا قصیدہ لکھا تھا اللہ نے بعد میں قرآن نام اس کا بدل کر ہو گیا ادب 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 کہ لوح پر تیرا قصیدہ لکھا تھا اللہ نے بعد میں قرآن نام اس کا بدل کر ہو گیا بعد میں قرآن نام اس کا بدل کر ہو گیا اور آسماں سے سنگ لائی موت اس کے واسطے آسماں سے سنگ لائی موت اس کے واسطے جب کوئی دشمن تیرا آپے سے باہر ہو گیا کہ آسماں سے سنگ لائی موت اس کے واسطے جب کوئی دشمن تیرا آپے سے باہر ہو گیا جب کوئی دشمن تیرا آپے سے باہر ہو گیا یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ آ گیا جو بھی زبان حیدر کرار پر آ گیا جو بھی زبان حیدر کرار پر لفظ وہ قرآن کی آیت کے برابر ہو گیا آ گیا جو بھی زبان حیدر کرار پر لفظ وہ قرآن کی آیت کے برابر ہو گیا آب خورا تھا
سبیل مجلس شبیر کا، آب خورا تھا سبیل مجلس شبیر کا، نام اس کا خلد میں اب جام کوثر ہو گیا۔ آب خورا تھا سبیل مجلس شبیر کا، نام اس کا خلد میں اب جام کوثر ہو گیا۔ ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ چند منقبت کے اشعار اور ہیں شہزادے علی اصغر کے حوالے سے، مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ سورہ والعصر بھی ہے، سورہ والعصر بھی ہے، سورہ کوثر بھی ہے، سورہ والعصر بھی ہے، سورہ کوثر بھی ہے، مدح خانوں میں تیرے خود خالق اکبر بھی ہے، مدح خانوں میں تیرے خود خالق اکبر بھی ہے، اس فضیلت میں کوئی اصغر تیرا ہمسر بھی ہے، اس فضیلت میں کوئی اصغر تیرا ہمسر بھی ہے، دست سرور رحل بھی ہے اور تیرا ممبر بھی ہے۔ دست سرور رحل بھی ہے اور تیرا ممبر بھی ہے، مرضی شبیر بھی اور جرت حیدر بھی ہے۔ یہ بھی مطلب ہے، مطلب فرمائیں کہ مرضی شبیر بھی اور جرت حیدر بھی ہے، ذات عباس جری تنہا بھی ہے، لشکر بھی ہے۔ کہ مرضی شبیر بھی ہے، جرت حیدر بھی ہے، ذات عباس جری تنہا بھی ہے، لشکر بھی ہے، اور اذن سرور ہو تو کوثر سے ملا دے تشنگی، اذن سرور ہو تو کوثر سے ملا دے تشنگی، 6 مہینے کا مجاہد اتنا قداور بھی ہے۔ بہت اچھا ہے بھائی۔ اذن سرور ہو تو کوثر سے ملا دے تشنگی، 6 مہینے کا مجاہد اتنا قداور بھی ہے۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ دیکھ کر تیری بلندی اے تبسم کے خطیب، دیکھ کر تیری بلندی اے تبسم کے خطیب، آج تک حیرت زدہ معراج پیغمبر بھی ہے۔ آج تک حیرت زدہ معراج پیغمبر بھی ہے، آج تک حیرت زدہ معراج پیغمبر بھی ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ چاند سورج پھول خوشبو آئینے کی بات کیا، چاند سورج پھول خوشبو آئینے کی بات کیا، مدح اصغر میں زباں کھولے ہوئے پتھر بھی ہے۔ کہ چاند سورج پھول خوشبو آئینے کی بات کیا، مدح اصغر میں زباں کھولے ہوئے پتھر بھی ہے۔ بس 2 شعر ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ آ گئیں زہرا سرے فرش ازاں ان کا کرم، آ گئیں زہرا سرے فرش ازاں ان کا کرم، ورنہ ان کی شان کے قابل ہمارا گھر بھی ہے۔ کہ ورنہ ان کی شان کے قابل ہمارا گھر بھی ہے۔ آخری شعر نیر بھائی ملاحظہ فرمائیں، عرض کر رہا ہوں اعجاز بھائی کہ تعزیہ خانہ سجا رکھا گیا کوزوں میں شیر، تعزیہ خانہ سجا رکھا گیا کوزوں میں شیر، اب میرے ٹوٹے مقام میں خلد بھی کوثر بھی ہے۔ کہ تعزیہ خانہ سجا رکھا گیا کوزوں میں شیر، اب میرے ٹوٹے مقام میں خلد بھی کوثر بھی ہے۔ میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب مختار لکھنوی صاحب سے، زیادہ شعر اچھا میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت، شاعر انقلاب کربلا عالی جناب
حسن فراز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائے کہ نعرہ صلوات۔ ایک درود بھیج دیں محمد والے۔ عرض کر رہا ہوں 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ حیدر کی طرح شیر ہے عباس جری بھی، حیدر کی طرح شیر ہے عباس جری بھی، اور کیوں نہ ہو آغوش شجاعت میں پلا ہے۔ حیدر کی طرح شیر ہے عباس جری بھی، اور کیوں نہ ہو آغوش شجاعت میں پلا ہے۔ شے بولے کہ ہمت ہے تو لے جائیں ستمگر، دریا میرے عباس کے قدموں میں پڑا ہے۔ شے بولے کہ ہمت ہے تو لے جائیں ستمگر، دریا میرے عباس کے قدموں میں پڑا ہے۔ دریا میرے عباس کے قدموں میں پڑا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اس قدر دشمن کے دل پر تھا اثر عباس کا، اس قدر دشمن کے دل پر تھا اثر عباس کا، چین سے سونے نہیں دیتا تھا ڈر عباس کا۔ اس قدر دشمن کے دل پر تھا اثر عباس کا، چین سے سونے نہیں دیتا تھا ڈر عباس کا، چین سے سونے نہیں دیتا تھا ڈر عباس کا۔ ایک درود بھیج دیں محمد والے۔ چین سے سونے نہیں دیتا تھا ڈر عباس کا۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ چھوٹ کر تلوار گر جاتی تھی دستے ظلم سے، چھوٹ کر تلوار گر جاتی تھی دستے ظلم سے، نام آ جاتا تھا ہونٹوں پر اگر عباس کہ چھوٹ کر تلوار گر جاتی تھی دستے ظلم سے، نام آ جاتا تھا ہونٹوں پر اگر عباس کا، نام آ جاتا تھا ہونٹوں پر اگر عباس کا۔ اس سلسلے کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ نام آ جاتا تھا ہونٹوں پر اگر عباس کا۔ نشہ صاحب شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ پھر تو آتی عرش سے اس کے لیے بھی ذوالفقار، پھر تو آتی عرش سے اس کے لیے بھی ذوالفقار، ٹوٹ جاتا نہر پر نیزہ اگر عباس پھر تو آتی عرش سے اس کے لیے بھی ذوالفقار، ٹوٹ جاتا نہر پر نیزہ اگر عباس کا، ٹوٹ جاتا نہر پر نیزہ اگر عباس کا، جو دل میں الفت سرور بسا نہیں سکتا، جو دل میں الفت سرور بسا نہیں سکتا، یہ بات طے ہے وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ جو دل میں الفت سرور بسا نہیں سکتا، یہ بات طے ہے وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ جسے حرام غذاؤں کی پڑ گئی عادت، جسے حرام غذاؤں کی پڑ گئی عادت، حلال روٹی تبرک کی کھا نہیں سکتا۔ جسے حرام غذاؤں کی پڑ گئی عادت، حلال روٹی تبرک کی کھا نہیں سکتا۔ وہاں بھی مجلس و ماتم کی روشنی دیکھی، وہاں بھی مجلس و ماتم کی روشنی دیکھی، کہ جن علاقوں میں سورج بھی جا نہیں سکتا۔ وہاں بھی مجلس و ماتم کی روشنی دیکھی، وہاں بھی مجلس و ماتم کی روشنی دیکھی، کہ جن علاقوں میں سورج بھی جا نہیں سکتا، کہ جن علاقوں میں سورج بھی جا نہیں سکتا۔ یہ آخری 4 مصرے کہ جن علاقوں میں سورج بھی جا نہیں سکتا، ہم نہ عرب میں اور نہ عجم کے سائے میں رہتے ہیں،
ہم نہ عرب میں اور نہ عجم کے سائے میں رہتے ہیں، ارے شہزادی زینب کے کرم کے سائے میں رہتے ہیں۔ ہم نہ عرب میں اور نہ عجم کے سائے میں رہتے ہیں، شہزادی زینب کے کرم کے سائے میں رہتے ہیں، اور ان کے بھائی کے چاہنے والے خیر سے کیوں نہ رہیں، بچپن سے تابوت و علم کے سائے میں رہتے ہیں۔ ان کے بھائی کے چاہنے والے خیر سے کیوں نہ رہیں، بچپن سے تابوت و علم کے سائے میں رہتے ہیں۔ حضرات، جناب حسن فراز صاحب کے بہترین کلام کے بعد بس ادب گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جو ممبئی سے تشریف لائے ہوئے ہیں جناب نشتر ملکی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش فرمائے کہ نعرہ صلوات۔ چار مصرے سماعت کرنے کہ بجھا کے اپنے چراغوں کو روز عاشورہ، بجھا کے اپنے چراغوں کو روز عاشورہ، چراغ دین محمد جلا گئے ہیں حسین، چراغ دین محمد جلا گئے ہیں حسین، اور کیا تھا حق نے طلب ایک سر حسین مگر، کیا تھا حق نے طلب ایک سر حسین مگر، شہادتوں کا مدینہ بسا گئے ہیں حسین، کیا تھا حق نے طلب ایک سر حسین مگر، شہادتوں کا مدینہ بسا گئے ہیں حسین۔ چار اس نے سمجھ کہ چھوٹے حضرت کی شان میں ہے کہ رہتی ہے ثنا آپ کی ہونٹوں پر ہمارے، کرتے ہیں دل و جان سے تعظیم وفا ہم، رہتی ہے ثنا آپ کی ہونٹوں پر ہمارے، کرتے ہیں دل و جان سے تعظیم وفا ہم، اور عباس سے کہتے ہیں یہ سرور کے عزادار، عباس سے کہتے ہیں یہ سرور کے عزادار، حیدر کی دعا آپ ہیں زہرا کی دعا ہم، رہتی ہے ثنا آپ کی ہونٹوں پر ہمارے، کرتے ہیں دل و جان سے تعظیم وفا ہم، اور عباس سے کہتے ہیں یہ سرور کے عزادار، حیدر کی دعا آپ ہیں زہرا کی دعا ہم۔ نعرہ صلوات کا سہارا دیں۔ دیکھیے یہ مرحومین کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، مرحومین کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے۔ امیندی بھائی چار مصرے اس ریاض سے کہ فضاؤں میں صدائیں گونجتی ہیں ان کے ماتم کی، فضاؤں میں صدائیں گونجتی ہیں ان کے ماتم کی، ہے جن کا خون پاکیزہ وہ طاہر آنے والے ہیں، فضاؤں میں صدائیں گونجتی ہیں ان کے ماتم کی، ہے جن کا خون پاکیزہ وہ طاہر آنے والے ہیں، اور کہا رضوان نے جنت میں بچھا دو فرش راحت کے، کہا رضوان نے جنت میں بچھا دو فرش راحت کے، غم شیکے تھکے ماندے مسافر آنے والے ہیں، فضاؤں میں صدائیں گونجتی ہیں ان کے ماتم کی، ہے جن کا خون پاکیزہ وہ طاہر آنے والے ہیں، کہا بارے دیگر نعرہ صلوات۔ ایک مطلب اور دو تین شعر سلام کے مطلب پیش خدمت اعزاز بھائی نگر بھائی حضور مطلب نظر ہے کہ نعرہ صلوات کا سہارا دیں۔ بارے دیگر نعرہ صلوات۔ مطلب پیش ہے نگر بھائی کہ منقبت نوحہ سلام و مرثیہ لکھتا رہا، منقبت نوحہ سلام اور مرثیہ لکھتا رہا، یوں ردیف زندگی کو قافیہ ملتا رہا، یوں ردیف زندگی کو قافیہ ملتا رہا، اور رات بھر بنتا رہا جنت میں گھر اس کے لیے، رات بھر بنتا رہا جنت میں گھر اس کے لیے، وسوسوں سے رات بھر حر جری لڑتا رہا،
رات بھر بنتا رہا جنت میں گھر اس کے لیے، وسوسوں سے رات بھر حرے جری لڑتا رہا۔ آخری دو شعر کہ جا رہا ہے آج سقائے سکینہ بن کے وہ، جا رہا ہے آج سقائے سکینہ بن کے وہ، جستجو میں جس سمندر کی ہر ایک دریا رہا، جستجو میں جس سمندر کی ہر ایک دریا رہا، اور پشت پا احمد کی ہو یا ہو سنا کی نوک پر، پشت پر احمد کی ہو یا ہو سنا کی نوک پر، ہر عبادت کے لیے کعبہ تھا وہ کعبہ رہا۔ نعرہ صلوات، حسن سماعت، حسن سماعت۔ جناب نشتر مالکی صاحب کے بعد میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت آل جناب نیر مجیدی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ پیش فرمائیں کہ نعرہ صلوات محمد و آل محمد۔ کہ طاقت ہے کتنی خون میں اظہار کیا کریں، طاقت ہے کتنی، جامع علیہ السلام کے حوالے سے کہ طاقت ہے کتنی خون میں اظہار کیا کریں، اور ٹھہرے نہ کوئی رن میں تو پیکار کیا کریں، طاقت ہے کتنی خون میں اظہار کیا کریں، ٹھہرے نہ کوئی رن میں تو پیکار کیا کریں، تیور بتا رہے ہیں یہ اصغر کی جنگ کے، کافی اگر ہنسی ہو تو تلوار کیا کریں، تیور بتا رہے ہیں یہ اصغر کی جنگ کے، تیور بتا رہے ہیں یہ اصغر کی جنگ کے، کافی اگر ہنسی ہو تو تلوار کیا کریں، تیور بتا رہے ہیں یہ اصغر کی جنگ کے، کافی اگر ہنسی ہو تو تلوار کیا کریں، کافی اگر ہنسی ہو تو تلوار کیا کریں۔ مولانا فرمایا کہ بخیر خاتمہ ہوتا بہشت مل جاتی، بخیر خاتمہ ہوتا بہشت مل جاتی، جہاں سے عشق نبی میں گزر گئے ہوتے، بخیر خاتمہ ہوتا بہشت مل جاتی، جہاں سے عشق نبی میں گزر گئے ہوتے، اگر ولایت حیدر تھی ناگوار تمہیں تو تم غدیر سے پہلے ہی مر گئے ہوتے، اگر ولایت حیدر تھی ناگوار تمہیں، بخیر خاتمہ ہوتا بہشت مل جاتی، جہاں سے عشق نبی میں گزر گئے ہوتے، اگر ولایت حیدر تھی ناگوار تمہیں تو تم غدیر سے پہلے ہی مر گئے ہوتے، تو تم غدیر سے پہلے ہی مر گئے ہوتے۔ اور فرمایا کہ جب کسی نے چھیڑ دی ہجرت کی شب پر گفتگو، جب کسی نے چھیڑ دی ہجرت کی شب پر گفتگو، اس کے استقبال کو بڑھ کر سویرا آ گیا، جب کسی نے چھیڑ دی ہجرت کی شب پر گفتگو، اس کے استقبال کو بڑھ کر سویرا آ گیا، ہم نے تو روشن کیا ہے ذکر حیدر کا چراغ، آپ کی آنکھوں کے نیچے کیوں اندھیرا آ گیا، ہم نے تو روشن کیا ہے ذکر حیدر کا چراغ، جب کسی نے چھیڑ دی ہجرت کی شب پر گفتگو، اس کے استقبال کو بڑھ کر سویرا آ گیا، ہم نے تو روشن کیا ہے ذکر حیدر کا چراغ، آپ کی آنکھوں کے نیچے کیوں اندھیرا آ گیا، آپ کی آنکھوں کے نیچے کیوں اندھیرا آ گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو روشنی جو نور میرے آنسوؤں میں ہے، مہتاب و آفتاب میں اتنی چمک نہیں، جو روشنی جو نور میرے آنسوؤں میں ہے، مہتاب و آفتاب میں اتنی چمک نہیں، ہمت کسی میں ہے تو کوئی چھین کے دکھائے، اشک غم حسین ہے باغ فدق نہیں، ہمت کسی میں ہے تو کوئی چھین کے دکھائے، جو روشنی جو نور میرے آنسوؤں میں ہے، مہتاب و آفتاب میں اتنی چمک نہیں، ہمت کسی میں ہے تو کوئی چھین کے دکھائے، اشک غم حسین ہے باغ فدق نہیں، ہمت کسی میں ہے تو کوئی چھین کے دکھائے، اشک غم حسین ہے باغ فدق نہیں۔ بس ایک مطلب 3-4 شعر سلام کے مظہر مالے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں قبلہ ردیف خاص طور سے دیکھیے نبھانے کی کوشش کی ہے نصر بھائی، ردیف مظہر میں کہ بیکار ہو کے ظلم کی تدبیر رہ گئی،
بیکار ہو کے مختار بھائی بیکار ہو کے ظلم کی تدبیر رہ گئی، باقی صدائے ماتم شبیر رہ گئی۔ بیکار ہو کے ظلم کی تدبیر رہ گئی، باقی صدائے ماتم شبیر رہ گئی۔ دنیا میں میرے ہونے کا احساس رہ گیا، دنیا میں میرے ہونے کا احساس رہ گیا، نوحوں کی شکل میں میری تحریر رہ گئی۔ دنیا میں میرے ہونے کا احساس رہ گیا، دنیا میں میرے ہونے کا احساس رہ گیا، نوحوں کی شکل میں میری تحریر رہ گئی۔ سیراب اسے کیا تھا جو ایک دن حسین نے، سیراب اسے کیا تھا جو ایک دن حسین نے، پانی کی ہر کے خون میں تاثیر رہ گئی۔ سیراب اسے کیا تھا جو ایک دن حسین نے، پانی کی ہر کے خون میں تاثیر رہ گئی۔ سیراب اسے کیا تھا جو ایک دن حسین نے، پانی کی ہر کے خون میں تاثیر رہ گئی۔ کام آئی صرف دولت عشق غم حسین، کام آئی صرف دولت عشق غم حسین، دنیا میں باپ دادا کی جاگیر رہ گئی۔ کام آئی صرف دولت عشق غم حسین، کام آئی صرف دولت عشق غم حسین، دنیا میں باپ دادا کی جاگیر رہ گئی۔ دینا پڑے گا پیش خدا ہم کو بھی جواب، گر روضہ بطول کی تعمیر رہ گئی۔ دینا پڑے گا پیش خدا ہم کو بھی جواب، گر روضہ بطول کی تعمیر رہ گئی۔ بس یہ آخری شعر کہ کام آئی صرف دولت عشق غم حسین، دنیا میں باپ دادا کی جاگیر رہ گئی۔ کعبے گئے نجف نہ گئے ہائے رے نصیب، کعبے گئے نجف نہ گئے ہائے رے نصیب، بس بنتے بنتے آپ کی تقدیر رہ گئی۔ کعبے گئے نجف نہ گئے ہائے رے نصیب، کعبے گئے نجف نہ گئے ہائے رے نصیب، بس بنتے بنتے آپ کی تقدیر رہ گئی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات دعا فرما دیں۔ ہمارے خطیب اہل بیت مولانا میثم علی صاحب بہرحال علیل چل رہے ہیں کہ خدا عالم اس پر شہداء حسین اور حسینیہ کے صدقے میں جلد سے جلد ان کو شفا عطا فرمائے۔ جناب نیر مجیدی صاحب کے بہترین اشعار کے بعد بسط ادب گزارش کر رہا ہوں استاد الشعراء شاعر اہل بیت عالی جناب اعجاز زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں کہ نعرہ صلوات صلی اللہ محمد دو مجلسوں میں شرکت و پیشخانی تھی۔ ایک دو قطعات اس کا ایک سلام کے 5 یا 6 شعر، کافی وقت ہو چکا ہے تو طویل پیشخانی ہو چکی ہے۔ ہمارے عزیزوں بدن پر عباس صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ مولا عباس کے حوالے سے 2 قطعے حاضر خدمت ہیں۔ جس کو کہتے ہیں کائنات وفا، جس کو کہتے ہیں کائنات وفا، سب وہ تیرے حصار ذات میں ہے، سب وہ جس کو کہتے ہیں کائنات وفا، سب وہ تیرے حصار ذات میں ہے۔ اور کیا تیری تشنگی خرید سکے، اتنا پانی کہاں فرات میں ہے، کیا تیری تشنگی خرید سکے، اتنا پانی کہاں فرات میں ہے۔ اور کفر و الحاد کے اندھیروں میں، کفر و الحاد کے اندھیروں میں، حق کا احساس روشنی دے گا، کفر و الحاد کے اندھیروں میں، حق کا احساس روشنی دے گا۔ اور چاہے سارے چراغ بجھ جائیں، نام عباس روشنی دے گا، چاہے سارے چراغ بجھ جائیں، نام
نام عباس روشنی دے گا. آخر میں قطع یہ بھی مولا عباس کے حوالے سے خاطر تو ملاحظہ کہ یہ بھی ہے زہرا کا بیٹا وہ بھی زہرا کا پسر. یہ بھی ہے زہرا کا بیٹا وہ بھی زہرا کا پسر. میں نہیں کہتا ہوں خود زہرا کا یہ فرمان ہے. میں نہیں کہتا ہوں خود زہرا کا یہ فرمان ہے. دونوں سے ملاحظہ کہ فرق کچھ ایسا نہیں عباس اور شبیر میں. فرق کچھ ایسا نہیں عباس اور شبیر میں. ایک ہے نہج البلاغہ دوسرا قرآن ہے. یہ بھی ہے زہرا کا بیٹا وہ بھی زہرا کا پسر. میں نہیں کہتا ہوں خود زہرا کا یہ فرمان ہے. اور فرق کچھ ایسا نہیں عباس اور شبیر میں. ایک ہے نہج البلاغہ دوسرا قرآن ہے. ایک سلام کے صرف 6 شیخ کہ جو دل حسین کا غم آشنا نہیں ہوتا. جو دل حسین کا غم آشنا نہیں ہوتا. میری نظر میں کسی کام کا نہیں ہوتا. میری نظر میں شرم ملاحظہ کہ میری لہج بھی اندھیروں میں ڈوب جاتی اگر. میری لہج بھی اندھیروں میں ڈوب جاتی اگر. کفن میں ذرہ خاک شفا نہیں ہوتا. کفن میں ذرہ خاک شفا نہیں ہوتا. اور نصیب ایسا کہاں تھا کہ فاطمہ آتی. نصیب ایسا کہاں تھا کہ فاطمہ آتی. ہمارے گھر میں جو فرش عزا نہیں ہوتا. نصیب ایسا کہاں تھا کہ فاطمہ آتی. ہمارے گھر میں جو فرش عزا نہیں ہوتا. خاطر ملاحظہ سے کہ نہ تیر کھا کے ہنسا کوئی باد اصغر کے. نہ تیر کھا کے ہنسا کوئی باد اصغر کے. کہ روز روز کوئی معجزہ نہیں ہوتا. نہ تیر کھا کے ہنسا کوئی باد اصغر کے. کہ روز روز کوئی معجزہ نہیں ہوتا. اور یہ عہدے ملک الموت چھین لیتا خدا. یہ عہدے ملک الموت چھین لیتا خدا. جو در پا فاطمہ کے وہ رکا نہیں ہوتا. یہ عہدے ملک الموت چھین لیتا خدا. جو در پا فاطمہ کے وہ رکا نہیں ہوتا. اور یہ معجزہ فقط اعجاز ہے غم شہ کا. یہ معجزہ فقط اعجاز ہے غم شہ کا. کوئی بھی غم کسی غم کی دوا نہیں ہوتا.
یہ معجزہ فقط اعجاز ہے غم شہ کا، کوئی بھی غم کسی غم کی دوا نہیں ہو۔ شاعر اہل بیت جناب اعجاز زیدی صاحب کے بہترین کلام کے بعد بسط ادب گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت علامہ غضنفر عباس توسی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائے کہ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، محمد۔ تھوڑا سا آگے کرتے ہیں بس۔ جی ہاں، فاتحہ۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ہمارے جناب محمد مہدی صاحب رضوی کے مرحومین و مرحومات کے لیے جن کے خاطر یہ مجلس برپا ہے ان کی ارواح کو ہدیہ ثواب فرماتے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی قاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين۔ صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ السلام، الحمدللہ آپ کی بابرکت اور معظم سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس مخصوص ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے
قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ مطہر آیت کلام الہی کے چھٹے سورے یعنی سورہ مبارک الانعام کی 89ویں آیت ہے۔ اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے صاحبان ہدایت کا اور مالکان نجات کا تعارف دیا ہے، عرفان عطا فرمایا ہے، معرفت کی طرف عالم انسانیت اور جہان بشریت کو توجہ دلائی۔ یعنی اس آیت کے تعلق سے اور اس آیت کے حوالے سے جو موضوع، جو سبجیکٹ اور جو عنوان معین ہوتا ہے وہ ہے نظام ہدایت اور نظام حفاظت۔ اللہ نے جن کو مسند ہدایت پر جلوہ فگن فرمایا، ان کے صفات، ان کے علامات، ان کے کمالات اور ان کی کوالٹی کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بارگاہ کے ہادیوں اور رہبروں کے محافظوں کا اللہ نے پتہ بھی بتایا ہے اور ان کی شناخت اور علامت کی طرف نشاندہی بھی کی ہے۔ جن کو اللہ نے منصب ہدایت پر جلوہ فگن فرمایا، جن کے سروں پر تاج ہدایت سجایا اور جن کے بر میں قبائے رشد و نجات اللہ نے سجی، ان لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ۔ بہت غور اور فکر کرنے کی یہ آیت ہے۔ سارے مسائل اور تمام کے تمام وہ تشویشات جو ذہنوں میں پنپتے ہیں، ان سب کا حل، ان سب کا جواب اور ان سب کا سولوشن اس آیت میں ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے وہ لوگ جن کو ہم نے اپنی بارگاہ سے ہادی بنا کے بھیجا، رہبر بنا کے بھیجا، رہنما بنا کے بھیجا، پیشوا بنا کے بھیجا، چاہے وہ نبی ہوں یا رسول ہوں یا خلیفۃ اللہ ہوں یا امام ہوں یا ولی، ان کی علامت، پہچان، شناخت، نشانی اور ان کی صفت یہ ہے کہ ہم نے ان کو سب کو صاحب کتاب بنایا، مالک کتاب بنایا، کتاب عطا کر کے اس کائنات میں ان کو بھیجا، کتاب دی، آتیناہم الکتاب۔ تمام کے تمام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبران ما سلف اور جتنے بھی انبیاء گرامی قدر ہیں، ان سب کو ہم نے صاحب کتاب بنایا، کتاب دی۔ پہلے کتاب کا تذکرہ ہے، اس کے بعد ارشاد فرمایا والحکم، پھر ہم نے ان کو اقتدار سے نوازا، اختیار سے نوازا، تصرف کی طاقت دی اور اقتدار کا ان کو ہم نے کمال عطا کیا، کنٹرول دیا، کائنات کے ذرے ذرے پر ان کو رسائی عطا کی، ان کو پہنچ عطا کی، ان کو غلبہ دیا اور ان کو ہم نے قابو عطا فرمایا۔ توجہ چاہنا ہو، پہلے کتاب دی اور پھر حکومت عطا فرمائی، تصرف عطا فرمایا۔ اس آیت کا کمال یہ ہے عزیزوں کہ پروردگار عالم نے براہ راست معصوم ہستیوں کا تعارف اس عنوان سے کرایا ہے کہ ان کو ڈائریکٹ نبی نہیں بنایا، رسول نہیں بنایا، رہبر نہیں بنایا، رہنما نہیں بنایا، پیشوا نہیں بنایا، پہلے ان کو دو صفتوں سے گزارا، دو مرحلوں سے گزارا، دو کمالات ان کی ذات میں اللہ نے ودیت فرمائے اور دو صفتوں سے ان کو سجایا، سنوارا، نکھارا، ابھارا، فرمایا مزین کیا اور ان کی ذات کو اللہ نے منور کیا۔ پہلے صاحب کتاب بنایا اور پھر صاحب اقتدار بنایا۔ تیسرے مرحلے پر کہا والنبوۃ،
پھر ہم نے ان کو نبوت دی، یعنی نبوت دو صفتوں کے بعد ہے، پہلے کوئی ہستی صاحب کتاب ہو، پھر صاحب اختیار ہو، تب جا کے نبی بنے گا۔ تو اس کتاب کا مفہوم کیا ہے؟ ہمارے یہاں جو کتاب کا کنسپٹ ہے، کتاب کا تصور ہے، اور کتاب کا مفہوم، معنی و مطالب، خاکہ، حقیقت، صداقت، ریالٹی کیا ہے کتاب کی؟ ہمارے یہ کتاب کا مفہوم ہے کہ کچھ پیجز ہوں، کچھ اوراق ہوں، کچھ عبارتیں ہوں، کچھ سینٹنس ہوں، کچھ جملے ہوں، کچھ الفاظ ہوں، کچھ حروف ہوں، کچھ سطریں ہوں، تحریر ہو، طباعت ہو، پرنٹڈ میٹر ہو، اس کو کتاب کہتے ہیں۔ مگر قرآن کی اصطلاح میں اور قرآن کی ٹیکنیکل ٹرم میں اور قرآن کی زبان میں صرف کتاب اسی کو نہیں کہتے جس کو ہم کہتے ہیں، بلکہ قرآن کی زبان میں کتاب کا مطلب ہے ذخیرہ علم، کتاب کا مطلب ہے خزانہ علم، کتاب کا مطلب ہے معیار علم، کتاب کا مطلب ہے میزان علم، کتاب کا مطلب ہے ظرف علم۔ یعنی ہم نے پہلے ایک ایک معصوم کو ظرف علم بنایا، پھر اس کے بعد اس کو اختیار دیا، پھر نبوت دی، پھر ہادی بنایا۔ میں سمجھتا ہوں آیت پڑھنے کے بعد مسلمان کو سلیقہ آ گیا ہوگا سیرت الہی کو سمجھنے کا، سنت پروردگار کو درک کرنے کا، قانون الہی کو اپنے دلوں سے لگانے کا۔ اللہ کی سیرت یہ ہے کہ پہلے وہ صاحب علم بناتا ہے، پھر صاحب مختار بناتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کبھی بھی کسی جاہل اور کمزور کو رہبر نہیں بناتا۔ توجہ کیجئے گا، آپ غور کریں، آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، لہذا کیجئے گا آپ بڑا اہم دیکھیے گا اہم مرحلہ ہے سماعت کی طرف آپ کو پرواز کرنا ہے۔ پہلے صاحب کتاب بناتا ہے، پھر وہ اختیار دیتا ہے تاکہ انسان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ کسی جاہل کو اور کسی کمزور کو یا کسی عیب دار کو رہبر نہیں بناتا، ہادی نہیں بناتا، رہنما نہیں بناتا، پیشوا نہیں بناتا۔ پہلے علم کی منزل سے گزارتا ہے، پھر اختیار کا رتبہ عطا کرتا ہے۔ آپ سارے نبیوں کو دیکھ جائیے، یہی حقیقت اور یہی سچائی آپ کو نظر آئے گی کہ ہر نبی کو اللہ نے پہلے علم عطا کیا اور بعد میں اختیار عطا کیا۔ اجا علم کس عنوان سے عطا کیا؟ ایسا نہیں کہ وہ پیدا ہو چکا ہو، دنیا میں آ چکا ہو، اس کے بعد علم دیا، نہیں، اپنی بارگاہ سے علم دے کے بھیجا، کائنات میں بعد میں بھیجا، عالم پہلے بنایا۔ اللہ کے رہبر کی یہ کوالٹی ہے اور بارگاہ الہی کے رہبر کی اور رہنما کی یہ پہچان ہے کہ وہ دنیا میں آ کے کسی سے نہیں پڑھتا، کسی کے سامنے زانوِ ادب طے نہیں کرتا، وہیں سے پڑھ کے آتا ہے۔ آپ مجھ سے دلیل مانگیں گے، ثبوت طلب فرمائیں گے، پروف طلب فرمائیں گے تو خود قرآن دیکھ لو، رہبر یہاں آ کے نہیں پڑھتا، وہیں سے پڑھ کے آتا ہے۔ اور اگر وہاں سے پڑھ کے نہ آتا تو مریم کا بیٹا عیسیٰ 1 گھنٹے کا ہو کر یہ نہ کہتا کہ اللہ نے مجھے صاحب کتاب بنایا ہے۔ فرمایا ادھر سے پڑھ کے آیا تھا۔ ذرا بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے سنیے گا، میں سامعین کی کثرت کا قائل نہیں ہوں، میں کوالٹی کا قائل ہوں۔ ایک ایک انسان میرے سامنے اپنے عام میں انجمن ہے، غور کریے گا۔ میں کچھ گزارشات، کچھ معروضات، کچھ افکار و نظریات آیات قرآنی کی بنیاد پر اس موضوع کے حوالے سے آپ کے سماعت نواز کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اور نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھیں آپ، کمال ہے، 1 گھنٹے کا سن ہے، 1 گھنٹے کی عمر ہے، 1 گھنٹے کی ایج ہے۔ اللہ فرمائے ایک عجیب و غریب کیفیت ہے قرآن کی۔ اگر مسلمان اپنے پیش نظر پورے قرآن کو نہ بھی رکھے، خالی اس رخ کو درک کر لے، محسوس کر لے، تو اہل بیت کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی، اہل بیت کا وقار سمجھ میں آ جائے گا۔
پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک آیت کو اپنے قالب میں ڈھال لے تو اہل بیت کی عظمت سمجھ لے گا. اس لیے کہ اہل بیت کی عظمت سمجھنا کوئی تراوی نہیں ہے، مودت ہے. فرمائیے گا پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک واقعہ ہوا، ایک سانحہ ہوا، ایک حادثہ ہوا. اور وہ حادثہ کیا تھا؟ اللہ نے ایک قانون بنایا تھا، ایک لا بنایا تھا جس کو شریعت میں لا آف کریشن کہتے ہیں، قانون تخلیق. توجہ چاہ رہا ہوں، سورہ دہر قرآن مجید کا 76واں سورہ 76 آیت نمبر 2 ارشاد ہوا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِي. ہم نے یہ قانون بنایا کہ ہر انسان کو ہم ماں باپ کے ملے جلے جوہر حیات سے خلق کریں گے. توجہ کریے گا آپ، اللہ کا قانون کیا ہے، اللہ کی سیرت کیا ہے اور اللہ کا دستور کیا ہے. غور کریے گا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. دیکھیں ممبر کا تقدس بھی تو مد نظر ہے نا، مجھے ترجمہ بھی بڑا تہذیب کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. ہم نے ہر انسان کو ماں اور باپ کے ملے جلے جوہر حیات سے تخلیق کیا. یعنی اب جو بھی قیامت تک انسان پیدا ہوگا وہ ماں اور باپ کے وسیلے سے پیدا ہوگا، ماں اور باپ کے ذریعے سے پیدا ہوگا. ہر وجود میں، ہر ہستی میں، ہر شخصیت میں، ہر ذات میں، ہر پرسنالٹی میں دو حقیقتوں کی شرکت لازمی ہے. ایک حقیقت کا نام ہے باپ اور ایک حقیقت کا نام ہے ماں. بغیر ماں اور باپ کے اب کوئی بھی انسان صبح قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا. تو آپ کہیں گے کہ اللہ مجبور ہو گیا، جو اللہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے اس کو تخلیق کے لیے ماں اور باپ کی ضرورت کیا پڑی؟ تو اس نے اپنا مختار ہونے کا منظر پہلے پیش کر دیا. جن دو سے پوری کائنات چلی، آدم اور حوا، ان دونوں کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. توجہ چاہ رہا ہوں، نہ حضرت آدم کا کوئی باپ ہے اور نہ کوئی ماں ہے، حضرت حوا کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے. تو دو جو پیرنٹس سے سب سے پہلے توجہ کیجئے گا، ابو البشر اور ام البشر، ساری انسانیت کے ماں باپ، ساری آدمیت کے ماں باپ، ساری بشریت کے ماں باپ، ان کو بغیر ماں باپ کے ہی پیدا کیا. تو اپنی قدرت کا مظاہرہ تو کر دیا کہ ہم ہر طرح کی تخلیق پر قادر ہیں. اور پھر اس نے ایک انسان ایسا بھی پیدا کیا کہ جس کے فقط ماں ہے، باپ نہیں ہے. اور کریے گا، حضرت آدم و حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. ماں کے بطن مطہر سے حضرت عیسیٰ نے ظہور فرمایا، شہود فرمایا، آپ کو وجود ملا. حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں ہے. توجہ جا رہا ہوں، خالی ماں کے ذریعے پیدا کیا. اب میں دو آیتیں آپ کے بہترین سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ایک سورہ احزاب 33ویں سورہ کی آیت ہے، غور کیجئے گا. ایک سورہ فاطر کی آیت ہے. دونوں جگہ ذرا سا لفظ تبدیل کیا ہے، چینج کیا ہے اللہ نے، مگر مفہوم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تجدہ لسنت اللہ تبدیلا. تم ہرگز ہرگز اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پا سکتے، چینج نہیں ہے. اچھا، عربی زبان میں دو لفظیں بولی جاتی ہیں، منفی کے لیے، نہیں کے لیے، ڈنائی کے لیے، انکار کے لیے دو لفظیں بولی جاتی ہیں، ایک لا اور ایک لن. لا کے معنی بھی نہیں اور لن کے معنی بھی نہیں، مگر دونوں میں فرق ہے. انگریزی سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے نو نہیں اور نیور کبھی نہیں. تو لن کا مطلب کیا ہے؟ کبھی نہیں. لن تجدہ لسنت اللہ تبدیلا. تم اللہ کی سنت میں، اللہ کے قانون میں، اللہ کی نہج میں، اللہ کی روش میں، اللہ کی سیرت میں، اللہ کی سنت میں، کبھی اس کے دستور میں ہرگز ہرگز نیور نیور تبدیلی اور چینجنگ نہیں پاؤ گے. تو سنت کیا بنی؟ ہر انسان ماں اور باپ کے ذریعے پیدا ہوگا. سنت ہے نا. اب جو بھی انسان پیدا ہوگا، جو بھی آدمی پیدا ہوگا، جو بھی بشر پیدا ہوگا، وہ ماں اور باپ کے اشتراک سے یہ سنت بنی. چیلنج کیا ہوا؟ سنت میں تبدیلی ممکن نہیں.
غور کریے گا. لیکن پروردگار حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت تو نے اپنے اس معتبر قانون کو کیوں توڑا؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیوں توڑا اس قانون کو؟ اصل میں سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت عیسیٰ کی تخلیق میں یہ قانون ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ اللہ نے کہا ہم انسان کو ماں اور باپ کے ذریعے پیدا کریں گے، اور کہا کہ ہماری سنت کبھی تبدیل ہوگی نہیں. لن تجدہ، عام مستقبل میں فیوچر میں قیامت تک ہمارے قانون کو متبدل ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. اپنے حبیب سے خطاب ہے، توجہ جا رہا. لیکن سنت تو ٹوٹ گئی نا. حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، خالی ماں ہے مریم، تو یہ قانون کیوں توڑا؟ تو اصل میں جب متصادم ہو جائیں، تصادم ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے دو قانونوں میں، تو جو کمزور قانون ہوتا ہے وہ وڈرو کر لیا جاتا ہے، اور جو پختہ قانون ہوتا ہے اس کو بچا لیا جاتا ہے. ایک ہے قانون خلقت، ایک ہے قانون عصمت. توجہ جا رہا. حضرت مریم کسی صحابی کی بیٹی نہیں ہے، نبی کی بیٹی ہے، اور عام مسلم لڑکی نہیں ہے، بلکہ صاحب عصمت ہے، بطول ہے. غور کریے گا. اور وہ صدیقہ ہے، مطہرہ ہے، معصومہ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کر لوں، درمیان میں آ گیا ہے مگر بہت اچھا سا سوال ہے، شاید آپ آگے بڑھ سکے. یہ بتائیے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے صدیقہ کا لقب دیا، صدیقہ کہا، صادقہ نہیں، صدیقہ. اور جناب مریم صدیقہ ہیں. بلا فرمائیے آپ. اب یہ تو میں بعد میں اگر وقت ملتا عرض کر سکوں گا. صدیقہ ایک ڈگری ہے، ایک مقام ہے، ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے، ایک فضیلت ہے، ایک درجہ ہے، ایک کمال ہے. اللہ کی ایک بے پناہ عطا ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی طرف سے ہبہ ہے، ایک جلیل القدر کیفیت ہے جو اللہ سب کو نہیں دیتا. حضرت مریم کو صدیقہ بنایا. بلا فرمائے حالانکہ حضرت حوا بھی معصومہ ہیں، مگر پورا قرآن پڑھ جائے انہیں صدیقہ نہیں بنایا، صدیقہ مریم کو بنایا. چونکہ جناب حوا کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، اور انہیں باپ کے ذریعے پیدا کیا، اور باپ کو نبی بنایا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ صدیقہ ادھر ادھر کے لوگوں کی بچیاں نہیں ہوتی ہے، نبی زادیہ صدیقہ ہوتی ہے. اور جو جا رہا بڑی بات کہہ گیا. اب ایک احتیاط، یہ خوبصورت رخ اور ایک بڑا حسین منظر اور پہلو اور اینگل، اس کو ذرا سماعت فرما لے. حضرت مریم کو 11 برس کے سن میں اللہ نے ماں بنانے کا پروگرام بنایا اور یہ شرف دیا. لیکن مریم کا کوئی شوہر نہیں. قانون تو ٹوٹا نا، ہے نا. احترام میں قانون عصمت میں اللہ نے قانون خلقت کو واپس لے لیا. فرمایا. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. حضرت مریم کی سب سے بڑی ڈگری، سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ذرا سا اپنے ذہنوں کو حاضر کریں، میرے معلومات میں شاید آپ کے ذریعے اضافہ ہو جائے. حضرت مریم کی سب سے بڑی ڈگری ہے آپ کا صدیقہ ہونا. فرمائے ہے نا، صدیقہ ہے. جب صدیقہ بنا دیا، اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ پیدا ہونے کے بعد صدیقہ بنی یا پیدا ہی صدیقہ ہوئی؟ تو ہمیں قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ صدیق یا صدیقہ بائی برتھ ہوتے ہیں، بعد میں نہیں بنائے جاتے، اس لیے کہ کوئی پنچایتی عہدہ نہیں ہے. اور کریے گا، جو الیکشن سے بنے، جو ووٹوں سے بنے، جو رائے شماری سے بنے، جو صدیق ہوتا ہے وہ بائی خلقت، بائی برتھ، توجہ کیجئے گا، بائی خلق وہ ہوتا ہے، بائی کریشن. جب پیدا ہوتا ہے تو صدیق ہی ہوتا ہے. خاتون ہو تو صدیقہ ہوتی ہے. پیدا ہونے وقت، وجود میں آنے کے وقت ہی صدیقہ ہوتی ہے. تو یہ تو طے ہو گیا کہ حضرت مریم صدیقہ تھی اور بائی برتھ تھی. تو جب صدیقہ تھی تو کیا ضرورت تھی اتنے بڑے قانون کو توڑنے کی؟ بغیر شوہر کے انہیں ماں کیوں بنایا؟
میں اہل لکھنؤ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. شاید آپ کے دلوں میں، آپ کے قلوب میں یہ میری ہلکی سی گزارش اتر جائے اور آپ کیف محسوس کریں اور اپنے آپ کے اندر ایک اتنے بیزی کی کیفیت دیکھیں. بھئی جب صدیقہ بنا دیا، سب سے بڑی ڈگری ہے، حضرت مریم آلریڈی صدیقہ ہیں، تو اب اتنا بڑا قانون توڑ کر ماں بنانے کی ضرورت کیوں تھی؟ تو اللہ نے کہا یہ ہماری سنت ہے کہ ہم جسے صدیقہ بناتے ہیں اسے ماں ضرور بناتے ہیں، چاہے بغیر شوہر کے بنائے. اللہ جانے کا ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے، سمجھئے گا. دیکھئے میں سمجھتا ہوں. یہ قرآن مجید ہے. یہ سنت قائم ہوئی، یہ سیرت قائم ہوئی، یہ دستور الہی ہے اور یہ رویش پروردگار ہے، یہ نہج رب العزت ہے. کیا بتا رہا ہے؟ جس کو ہم نے صدیقیت کا منصب عطا کر دیا، ہم اس کو ماں ضرور بنائیں گے. اب شوہر ہو یا نہ ہو، ہم مجبور تو ہے نہیں. پروردگار یہ اتنا بڑا رزق کیوں لیا؟ اپنا قانون کیوں توڑا؟ ماں کیوں بنایا؟ کہ میرے علم غیب میں تھا کہ بہت سے لوگ اپنی رائے سے اور اپنے ناقص عقیدت کی بنیاد پر نہ جانے کس کس کو صدیقہ بنائیں گے. تو دیکھ لینا کہ یہ صدیقہ جن کو بنا رہے ہیں یہ صاحب اولاد ہیں نہیں کہ نہیں. تو دیکھ لیں، یعنی مطلب یہ ہے صحابہ کی بیٹیوں کو صدیقہ تو بنا لو گے، ماں کہاں سے بناؤ گے؟ ماں ہونا شرط ہے. بلند ترین سلوہ. حضور جناب مریم کا احترام، عظمت، مقام، درجہ، رفعت، شان، شوکت اور ان کا منصب، فضیلت، منقبت، غور کریے گا اللہ کی نظر میں کتنی بلند ہے کہ جناب مریم کو ماں بنایا مگر بغیر باپ کے بنایا. کیوں بنایا بغیر باپ کے؟ جناب مریم ہے معصومہ. بڑا فرمائیے گا، جناب مریم کی شادی عقد یا بیاہ کیوں نہیں ہوا؟ شوہر کیوں نہیں ملا؟ اصل میں جناب مریم کے دور میں کوئی معصوم مرد تھا ہی نہیں جس کا عقد جناب مریم سے ہوتا. اور سیرت الہی یہ ہے کہ وہ معصوم خاتون کو کسی گناہ گار سے نہیں نہاتا. چونکہ زوجہ ہوتی ہے شوہر کی فرما بردار، بیوی پر ہے شوہر کی اطاعت واجب. اگر مریم کا عقد کسی مسلمان سے ہو جاتا تو مسلمان معصوم تو تھا نہیں، گناہگار تھا. اب یہ ہوتا یہاں پر قباحت کا منظر کہ ایک معصومہ خاتون گناہگار کی اطاعت بردار ہو جاتی، فرما بردار ہو جاتی. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر عصمت کے مالک کو گناہگار کا محتاج نہیں بنا سکتا. تو جب معصومہ خاتون کی شادی کسی غیر معصوم سے اس بنا پر نہیں ہو سکتی کہ وہ گناہگار کا فرما بردار نہ ہو جائے، اطاعت گزار نہ ہو جائے، تو پھر بیعت میں یہی تو ہوتا ہے. کوئی معصوم غیر معصوم کی بیعت کیسے کر لے گا؟ کیسے کر لے گا بھائی؟ بیعت کیسے کرے گا؟ اب ٹھیک ہے صاحب، حضرت مریم ہے معصومہ. اب یہی پر لانا تھا. بڑا اہم قرآن نے جو پیغام دیا ہے وہ اپنے سینوں سے لگا کر لے جائیے گا. حضرت مریم معصومہ ہیں، یہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، یہ محترم عزادار، یہ ولایت والے، یہ مودت اہل بیت کے پروانے اور یہ محبت اہل بیت کے دیوانے یہ تو جانتے ہیں کہ حضرت مریم معصومہ ہے. چونکہ اہل بیت نے فرمایا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا کہ وہ معصومہ تھی. ان کو معصومہ کیسے مانا گیا؟
جیسے 11 برس کے سن میں ماں بن کے آئیں. اب آیت پڑھتا ہوں قرآن کی، غور کریے گا. سورہ مریم قرآن مجید کا 19واں سورہ ہے، 21ویں آیت، غور کیجئے گا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. حضرت مریم ماں بننے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی آغوش میں اٹھا کر تحملہ، اتت بہی قومہ، اپنی قوم کے پاس آئیں، بنی اسرائیل کے پاس. قالو، تو سارے بنی اسرائیل نے کہا یا اخت ہارون لقد جیت شین فریہ، یہ تم نے بہت برا کام کیا. ما کانا ابو کے امراؤ سوئی وما کانا تموں کے بغیہ. مریم نہ تو تمہارا باپ کوئی برا انسان تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بری خاتون تھی. یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے سوچا کہ نہیں سوچا؟ آپ نے فکر کی نہیں کی؟ بغیر شوہر کے کوئی باکرہ خاتون، عفیفہ خاتون، کنواری خاتون ماں بن کے آ گئی تو معاشرے میں ہیجان تو برپا ہو نہیں تھا، تشویش تو پیدا ہو نہیں تھی، الجھن. اب سب کے سب لوگ، اچھا یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ تو تھے نہیں. اب ان پہ تبصرہ کروں تو دیر ہو جائے گی. ابھی تک آپ کی ٹیکنالوجی اور سائنس اتنے مقام پر نہیں پہنچی جتنے مقام پر بنی اسرائیل کے پیریڈ میں تھی. بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. وہ پڑھے لکھے لوگ مریم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ ہم نے تمہاری شادی تو کی نہیں، تمہارا کوئی شوہر تو ہے نہیں، تمہارا عقد تو ہوا نہیں، کوئی زوج تو ہے نہیں. یعنی ان کے دماغ نجس میں یہ بھیانک اور نجس فکر پروان چڑھ رہی تھی کہ عام لڑکیوں کی طرح معاذ اللہ حضرت مریم بھی غلط راہ چلی ہے اور یہ بچہ اسی کا نتیجہ ہے. تو انہوں نے عصمت پر بدگمانی کا تیر پھینکا. اللہ فرمایا عصمت پر انہوں نے ٹارگیٹ کیا، اٹیک کیا، حملہ کیا. اور کس انداز میں کیا؟ آستینیں الٹی ہوئی ہیں، گریبان چاک ہے، غصہ، غیظ، غضب، خشم آلودگی، آنکھوں میں لال ڈور ہے، دہن سے کف جاری، تھرا رہا ہے، بڑے عجیب و غریب طرح سے چلا رہے، چنگار رہے، دہار رہے. مار ڈالو مریم کو، ختم کر ڈالو مریم کو، زندہ درگور کر ڈالو مریم کو. ہماری وجاہت کو بٹا لگا دیا، ہمارے خاندان کے افراد کو اس نے داغدار کر دیا. ہمارا خاندان کتنا اعلیٰ تھا اور یہ بغیر شوہر کے بیٹا لے آئی. جناب مریم سے انہوں نے اس بد تہذیبی کے پیرائے نے سوال کیا. سوال کس سے تھا؟ کس کے دامن پر داغ نظر آ رہا تھا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. حضرت مریم کے جواب کس کو دینا تھا؟ جناب مریم کو. حضرت مریم نے جواب دیا ہی نہیں. پڑھیے قرآن اور جھومیے. حضرت مریم کے لیے قرآن میں لکھا ہے 22ویں آیت 19ویں سورے کی، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. حضرت مریم نے گہوانے کی طرف اشارہ کر دیا. جہاں 1 گھنٹے کا بچہ آرام کر رہا تھا اس سے پوچھو. تو اس بچے پہ تو شک ہے نہیں، شک تو آپ پہ ہے. صفائی آپ دیجئے. کہا میں نہیں دوں گی صفائی، چونکہ میرا ایک اسٹیٹس ہے. اللہ نے مجھے بطول بنایا ہے اور جسے اللہ بطول بنا دے اس کی سیرت یہ ہے کہ وہ نہ بدتمیز لوگوں کے کلام کا جواب دیتی نہ سلام کا جواب دیتی. سلام کا جواب سلامت رہے آپ. حضور یہیں سے یہ مرحلہ ہے پرواز سماعت کا. اس کو ذرا پیش نگاہ رکھیے گا. جیسے ہی حضرت مریم نے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے اشارہ کیا وہ گہوارے میں. بعض روایت میں 59 منٹ کا بچہ، بعض روایت میں 1 گھنٹے کا بچہ. سارے بنی اسرائیل مڑے گہوارے کی طرف، جھولے کی طرف، پالنے کی طرف، جس میں حضرت عیسیٰ ابھی 1 گھنٹے کے بچے. فرمائے جب مریم نے کہا اس سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے، اگر روایت ہوتی تو میں نہ پڑھتا. قالو، سب نے مل کے کہا، اجتماعی طور پر قالو.
قالا نہیں ہے، قالو جمع کا صیغہ ہے، سارے کے سارے پڑھے لکھے بنی اسرائیل نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم ہم اس سے کیسے بولے جو ابھی گہوارے میں اور بچہ ہے؟ آپ صاحبان زبان ہیں، زبان اردو نے لکھنوی میں آنکھیں کھولی، پروان چڑھی، شباب کو پہنچی۔ یہی شہر ہے جس نے اردو کی نوک پلک کو درست کیا، لب و لہجے میں لطافت عطا کی، اردو کو اردو معلیٰ بنایا، اور اردو کو اردو معلیٰ وہی بنا سکتے جن کا کربلا معلیٰ سے تعلق ہو۔ اردو معلیٰ بنانے والی جو سر فیض دو شخصیتیں ہیں ان کا تعلق ہی کربلا سے، سرکار میر انیس، سرکار میر دبیر، یہ دونوں معجزے، انہوں نے اردو کو اردو معلیٰ بنایا۔ مولانا فرمانے تو اب میں ایک بات پوچھا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اردو میں بھی اس کا احساس آپ کو بہت ہی پختہ طور پر مل جائے گا۔ بنی اسرائیل پڑھے لکھے لوگ ہیں، کسی مدرسے کے طالب علم نہیں ہیں، اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، پڑھے لکھے ہیں بھائی۔ ایک ایک دن میں 70 ہزار انبیاء جن کے خاندانوں میں گزرے ہوں وہ نبیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مریم سے کیفا نکلم، ہم کیسے کلام کریں؟ اعجاز بھائی، فراز صاحب آپ شعر کہتے ہیں، دیکھیں گا نیّر صاحب کیا باریکی ہے۔ کس نے کہا؟ بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ کیفا نکلم، ہم کیسے اس سے کلام کریں؟ یہ کیوں نہیں کہا کیفا یکلم، یہ کیسے بولے گا؟ ارے بھائی مفہوم، مطالب، معنی اور جتنی میننگ سے ہے، جتنی مافی ضمیر چیزیں ہوتی ہیں وہ زبان ہی کے ذریعے تو منتقل کی جاتی ہے سماعتوں تک، تو اب زبان کو سنبھالیے آپ۔ بنی اسرائیل کو کہنا یہ چاہیے تھا کیفا یکلم، یہ کیسے بولے گا؟ یہ بچہ ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ 1 گھنٹے کا بچہ ہے۔ کمال یہ ہے اگر وہ یہ کہتے یہ کیسے بولے گا تو نارمل بات ہو جاتی، معمولی بات ہو جاتی، اس کے پہلو میں اعجازی کیفیت نہ ہوتی، اور جس عبارت میں اعجاز نہ ہو وہ جزو قرآن نہیں بن سکتا۔ جب پیغام معجزہ نہ ہو اور یہ کیفیت نہ ہو اس کو اللہ جزو قرآن بناتا نہیں۔ اب بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ کہا کہ ہم کیسے بولیں؟ میں رزلٹ سنا دوں، رزلٹ یہ ہے عزیزوں، بنی اسرائیل نے اپنی قابلیتوں، صلاحیتوں، استعداد کے باوجود اپنی مجبوری کا اعلان کیا، معصوم کے اختیار پہ شک نہیں کیا۔ شاید میرا لفظ نہیں پہنچا۔ اپنی مجبوری کا اعلان کیا، معصوم کی شخصیت اور اختیار پہ شک نہیں کیا۔ پھر کہنا چاہ رہا ہوں، معصوم کے اختیار پہ شک نہیں کیا، کہا کہ ہم کیسے بولے؟ کیوں؟ یہ ہمارے قبیلے کے لوگ نہیں تھے۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے اور ابھی گزرا ہوں یہ جملہ کہہ کر آپ کی خدمت بابرکت میں کہ بنی اسرائیل میں ایک ایک زمانے میں 70 ہزار انبیاء گزرے ہیں۔ وہ نبیوں کی صفتوں سے واقف تھے، کمالات سے واقف تھے، وہ ان کے صلاحیتوں کے جانکار تھے، وہ ان کے معجزوں سے آگاہ تھے، وہ ان کے اعجازی کیفیتوں سے وابستہ تھے، وہ نبوتوں کی کیفیتوں کو جانتے تھے۔ انہوں نے مریم کے اعتماد کو دیکھ کر کہ ایک عورت ذات اور سارے بنی اسرائیل کے سامنے اس طرح اطمینان کے ساتھ ڈٹ کے 1 گھنٹے کے بچے کو اپنی عصمت کا گواہ بنا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی۔ یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ نمائندہ الہی ضرور ہوگا، اور جو نمائندہ ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اور جو معصوم ہوتا ہے وہ نہ وقت کا محتاج ہوتا نہ حالات کا محتاج ہوتا۔ اگر گہوارے میں ہوتا ہے تو بولتا ہے، نوکے نیزہ پہ ہوتا ہے تو بولتا ہے۔ یہ معصوم ہے، معصوم ہے، یہ کیفیت ہے۔
میں نے بات شروع کی تھی، وہیں سے آپ کو میں متصل کرنا چاہ رہا ہوں. کیا کہا؟ کیفا نکلم من کانا فی المہد صبیا. ہم بھلا تعجب کی کیفیت میں کہہ رہے ہیں، ارے انیکسپیکٹڈ، غیر متوقع بات، ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں؟ عاجز ہو گئے نا. جیسے انہوں نے عاجزی کا اعلان کیا، ادھر سے آواز آئی، قالا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ بتائیے بھائی 1,23,998 انبیاء اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ سب اللہ کے بندے، ہر ایک کوئی اللہ کا بندہ ہے. اب ذرا سا سمجھیے، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک اور سرکار دو عالم تک 1,24,000 انبیاء سب کون ہیں بھائی؟ آپ تو نماز میں نہیں پڑھتے ہیں. السلام علیکم ایھا نبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ. تو عبد ہے نا، تو سرکار دو عالم بھی عبد ہے، تو کون عبد نہیں ہے؟ مگر میں یہاں پر آپ کی خدمت میں جو فکر پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے انبیاء کی تاریخ ولادت جو مجھے میسر آ سکی مطالعے کے حوالے سے ان کو دیکھا. قبلہ دیکھیں گے، ہر کو دیکھا. جو بھی معصوم دنیا میں آیا اس نے آتے ہی عملی طور پر سجدہ کیا. جو بھی پیدا ہوا اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سجدہ کیا. یہ عملی طور پر عبداللہ ہونے کا اعلان ہے. ہر معصوم، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر، ہر ولی، ہر خلیفہ الہی، رہبر پروردگار جو بھی آیا اس کی بارگاہ سے انہیں سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جیسے ہی اس دنیا میں آنکھ کھولی پہلا قدم سجدہ کیا. مگر میری جہاں تک معلومات ہے، میں اپنی معلومات کو کوئی حجت نہیں بتا رہا ہوں یا کوئی حرف آخر نہیں بتا رہا ہوں، کسی بھی معصوم کا مجھے یہ نہیں ملا کہ اس نے اعلان کیا ہو کہ میں عبداللہ ہوں. یہ اعلان کیا حضرت عیسیٰ نے. حضرت عیسیٰ نے کیوں کیا؟ دیکھ رہے ہیں آپ، 1 گھنٹے کا بچہ، عالم غیب دیکھو، علم دیکھو کتنا ہے. چونکہ آدم سے لے کر سرکار دو عالم تک حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کر کسی بھی رسول اور نبی پر ایک قوم کو خدا کا بیٹا ہونے کا دھوکہ نہیں تھا. اکیلے عیسیٰ ہیں سارے نبیوں میں جن کو عیسائیوں نے ابن اللہ کہا، سن آف گاڈ کہا، فرزند خدا کہا، پسر رب العزت کہا، اللہ کا بیٹا کہا. یہ جانتے تھے عیسیٰ کہ فیوچر میں مجھے اللہ کا بیٹا کہا جائے گا، تو پہلے قدم پہ کہہ دیا انی عبداللہ، میں عبداللہ ہوں، ابن اللہ نہیں ہوں. جو کیجئے گا آپ، یہ علم غیب سے متعلق ہے. یہ فطرت میں، نیچر میں، خمیر میں، ضمیر میں، تخلیق میں، ذات میں، صفات میں، ہستی میں، وجود میں علم ہے. تو جو کریں گے آپ، اللہ کی طرف سے جو ہادی منتخب ہوتا ہے اس کے وجود میں علم ہوتا ہے، وہ ظرف علم ہوتا ہے. بہت توجہ کیجئے گا. اب کیا کہا؟ انی عبداللہ. اس کے بعد کہا آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. اب چونکہ آپ اس منزل پہ آ گئے ہیں کہ اگر میں سخت بات بھی پڑھوں تو آپ سن لیجئے گا. اتنے تیار ہو چکے ہیں آپ، وہ بات ابتدا میں نہیں کہی جا سکتی تھی جو آسانی سے کہی جاتی ہے. حضور یہ بتائیے، جب ہم نے شعور کی آنکھیں کھولی تھی آغوش مادر میں اور کچھ اپنی زندگی کا عرصہ بتا کر ہم تکلم کی طرف بڑھے تھے اور ہم نے پہل بولنا شروع کیا تھا، تو ہماری ماں پھولے نہیں سمائی تھی. ہم سب ہیں، ہماری والدائیں سب کا یہ مشترک معاملہ، پھولے نہیں سمائی تھی، باغ و بہار تھی ان کی طبیعت. جب بچے نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلا سبق کیا پڑھایا تھا ماں نے؟ بیٹے کہو اللہ ہے، پنجتن 5،
امام 12, معصوم 14, کربلا کے شہید 72, انبیاء 1,24,000, آسمانی کتابیں 4. یہی بتایا تھا نا. کیا سبق پڑھایا تھا؟ یہ ماں کا پڑھایا ہوا سبق مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتے ہم. کالجوں میں پڑھے ہوئے اسباق ہم بھول جاتے ہیں، مگر ماں نے جو پڑھایا چونکہ وہ گھٹی میں تھا، وہ ہمارے وجود میں رچ بس گیا، ہماری ہستی کا جز بن گیا، ہمارے خون کے دوران کے ساتھ اس نے اپنا تحرک پیش کیا، اور یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ سبق، یہ درس، یہ خیال، یہ فکر، اور یہ ہماری ماں کی امانت ہمارے ساتھ ہمیشہ رہی. بس ہم کتنی کتابیں ہیں؟ شاید بالکل نئی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. ہماری ماں نے بھی بتایا تھا اور ہماری شریعت نے بھی. آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4. ابھی عنوان کی آیت آپ نے سماعت فرمائی، اولئک الذین آتیناہم الکتاب. ہم نے ان سارے نبیوں کو کتابیں دی، سارے نبیوں کو. چلیے ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں، سورہ بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے عزیزوں، آیت نمبر 213، 213. اس آیت میں اللہ نے کہا وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ. اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ان کی 2 کیٹیگریز ہیں، 2 قسمیں، مبشر ہے اور منذر ہے، ڈرانے والے اور بشارت دینے والے. اس پر بھی کوئی تبصرہ نہیں. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ. ہم نے ہر نبی کے ساتھ کتاب نازل کی. اب پڑھے لکھے لوگوں سے مجھے سوال کرتے ہوئے بھی شرم دامرگیر ہے. چھوٹا منہ بڑی بات. آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے یہ بات پوچھوں، بھائی نبی کتنے ہیں؟ 1 لاکھ. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہر نبی کے ساتھ کتاب. تو کتاب کتنی ہوئی؟ سیدھا سادہ حساب ہے، میتھمیٹک ہے حضور، سیدھا سادہ میتھمیٹک ہے نا. آپ نے کہا 20 مہمان آئے ہیں. کسی بچے سے پوچھے، 4-5 برس کے بچے سے، بیٹے 20 مہمان آئے ہیں، ہر مہمان کے ہاتھ میں ایک بریف کیس ہے، بتاؤ کتنے بریف کیس ہوں گے؟ تو بچہ فوراً کہے گا ایسے کر کے 20. ڈیڈی، پاپا، بابا، ابا جو بھی کچھ کہے، بابا 20، چونکہ 20 آئے ہر ایک کے پر ہیڈ 1 بریف کیس ہے، تو حساب تو لگا دیا کہ 20. تو کیا ہم اتنی عمر کو پہنچ کے بھی ابھی حساب نہیں لگا پائے؟ ارے مسلمان 1400 برس کا بڈھا ہو گیا، ابھی تک نہیں بتا پایا کہ ہر نبی کے ساتھ کتاب. تو کتابیں کتنی؟ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ پہیلی، یہ گتھی، یہ معمہ آپ کے سامنے رکھوں، چونکہ بات قرآن کی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر نبی کے ساتھ کتاب نازل کی. انزلہ معہم الکتاب، معہم ان سب کے ساتھ جتنے بھی نبی رسول بھیجے، مبشر منذر، سب کو ہم نے کتاب دی، ہر ایک کے ساتھ کتاب. تو میرے بزرگوں، دوستوں، محترم سامعین، معزز سامعین، آپ فرمائے نا کتنی کتابیں ہوں؟ 1,24,000. اور بڑے سے بڑے مسلمان کو یاد کتنی ہے؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن. تو اس کا لئے کہ 4 سب کو یاد ہے. تو 1,23,996 کتابیں کہاں ہیں؟ آدم کی کتاب کہاں ہے؟ نوح کی کتاب کہاں ہے؟ داؤد کی کتاب معلوم ہے، سلیمان کی کتاب کہاں ہے؟ حضور بتائیے غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوک دیجئے. بھئی سارے نبیوں کو کتاب دی اللہ نے، اور دعویٰ کیا انزلہ، اس اللہ نے نازل کی، معہم، ہر ایک کے ساتھ، with every messenger، ہر ایک نبی کے ساتھ کتاب. یا تو آیت کو قرآن سے نکالو، ورنہ بتاؤ. اس کا مطلب ہے کہ 4 کتابیں تمہارے پیش نظر حاضر ہیں، 1,23,996 کتابیں غائب ہیں.
تو غائب کے زیادہ حصے پر تو تمہارا بھی یقین ہے. کمال ہے. ماننے پہ آؤ تو 1,23,996 غائبوں کو مان لو، اور بحث کرنے پہ آؤ تو ایک غائب کو نہیں مانا جاتا. ساری بحث ہو رہے تھے کیا؟ فرمایا آپ کمال ہے صاحب. اب سنیے، اب حل بھی تو دوں گا. اب حل پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ مسئلہ آیا سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت. سلوات پڑھیں. راوی ہے چاہنے والا کہ سرکار ایک آیت پڑھ کے آیا ہوں. کہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر الجزا. ہمارے چاہنے والے قرآن پڑھتے ہیں اور معرفت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جہاں تشویش ہوتی ہے تو ہماری بارگاہ میں آتے ہیں. خود معنی نہیں پہنا لیتے. ذاتی رائے داخل نہیں کرتے. اگر کچھ پریشانی، حیرانی یا فہم و فراست کے حوالے سے قدم آگے نہ بڑھ رہا ہو تو ہماری بارگاہ میں آتے ہیں. آ گئے ہو؟ بتاؤ کیا آیت. کہ مولا سورہ بقرہ کی آیت ہے، دوسرے سورے کی 213ویں آیت کا پڑھیے. کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے 1,24,000 انبیاء کو کتاب دی، ہر ایک نبی کے ساتھ کتاب. اور مولا کتابیں تو 4 ہیں. سرکار سید الشہداء مسکرائے. اب اس کا رہ گیا اگر تمہیں پتہ ہی نہیں، اگر ہر نبی کو کتاب دیتا تو کتاب کی جمع ہے کتب. اللہ کہتا انزلہ ماہم الکتب. جب اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن سمجھنے کی کوشش کی گئی، جب مسلمان ذلیل ہوا ہے. اور کریے گا، مولا نے کہا بھئی کتاب کی جمع ہے کتب، تو کسی بھی آیت میں کتب نہیں ہے. انزلہ ماہم الکتاب. اور میرے چاہنے والے سن، کتاب پر الف لام ہے تخصیص کا، کہ ہم نے ایک خاص کتاب ہر نبی کے ساتھ رکھی. ہر نبی کے ساتھ، آدم سے لے کے سرکار دو جہاں تک ایک کتاب ہے جو ہر نبی کے ساتھ رہی. سنیے، توریت سب کے ساتھ نہیں ہے. توریت جناب موسیٰ پہ نازل ہوئی، موسیٰ کے بعد والوں کے ساتھ تو ہو سکتی ہے، پہلے والوں کے ساتھ کیسے ہوگی؟ زبور جناب داؤد پہ نازل ہوئی، ان سے پہلے والوں کے ساتھ کیسے ہوگی؟ بعد والوں کے ساتھ ہو سکتی ہے. انجیل جناب عیسیٰ پہ نازل ہوئی، جو عیسیٰ کے بعد آئے نبی ان کے ساتھ ہو سکتی ہے انجیل. قرآن سرکار دو عالم پہ نازل ہوئی، سرکار دو عالم کے بعد کوئی نبی نہیں. تو وہ کتاب کون سی ہے کہ نبی بدلے وہ نہیں بدلی؟ کون سی کتاب ہے وہ؟ سن لیں، کون سی کتاب ہے خاص کتاب جو آدم کے ساتھ بھی، نوح کے ساتھ بھی، ابراہیم کے ساتھ بھی، سلیمان کے ساتھ بھی، ذوالکفل کے ساتھ بھی، بیارت کے ساتھ بھی، انوش کے ساتھ بھی، خضر کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ ہے. یحییٰ کے ساتھ بھی، زکریا کے ساتھ بھی. ایک کتاب ہے مخصوص جو سب کے ساتھ رہی. اب راوی چوکا، یہ ہے مودت کا جوش کہ مولا سمجھ گیا. کہ کیا سمجھ گئے ہو بتاؤ؟ کہ یہ سمجھاؤ میں نے ایک روز رسول کو کہتے سنا تھا. بڑا فرمائیے کہ کیا سنا تھا؟ کہ آپ کے جد نے منبر مسجد نبوی پر یہ ارشاد فرمایا تھا، یا علی انت ما کل نبی سرن، اور کیجئے گا ومائی جہرن. علی تمہارا کمال یہ ہے کہ تم ہر نبی کے ساتھ رہے ہو. اتنا تو سمجھدار ہو. مولا نے قریب بلایا، پیشانی چومی کہ یہ ہوتے ہیں ہمارے شیعہ، یہ ہوتے ہیں صاحبان معرفت. کہاں واقعی وہ کتاب میرے بابا ہیں. علی ہر نبی کے ساتھ رہے. قرآن توجہ کیجئے گا، بس فرق اتنا ہے کہ اللہ کی زبان قرآن میں جسے کتاب کہا گیا ہے، محمد کی زبان میں اس کو علی کہا گیا ہے. اتنی سی بات ہے. قرآن نے
مخصوص خاص الخاص کتاب کہا، محمد مصطفیٰ نے بالائے منبر سے علی کہا. اچھا کچھ فرق نہیں ہے کتاب میں اور علی میں، بس اتنا سا فرق ہے کہ دونوں علم کے شاہکار ہیں. علم خاموش رہے تو کتاب کہلاتا ہے، بولنے لگے تو علی کہلاتا ہے. اتنا سا فرق ہے. لسان العلم ہے علی. کیا ہے علی؟ لسان العلم، علم کی زبان ہے. ان کا لیجئے علم کی زبان بنا دیا علی کو. اور یہ بتاؤ تمہارا اللہ کیا ہے؟ کہ وہ تو عین علم ہے. تو علی لسان اللہ نہیں ہے؟ تو جب لسان اللہ ہے تو لسان العلم ہے. علی ہے وہ حقیقی کتاب جو ہر نبی کے ساتھ. اب مسلمان پریشان ہو گیا. لیجئے صاحب، علی کو خلیفہ مانا، امام مانا، امیر المومنین مانا، ولی مانا، مولا مانا، خلیفہ بلا فصل مانا، فاتح خیبر مانا، فاتح خندق مانا، استاد جبرائیل مانا، صاحب ولایت مانا، راکب دوش رسول مانا، مولود کعبہ مانا، نفس اللہ مانا، نفس رسول مانا، زوج بطول مانا، قسم النار والجنہ مانا. سب کچھ مان لیا آپ لوگوں نے. حیدر، زرغام، توجہ کیجئے گا، اسد، شیر، دلیر، لافتح، سب کچھ علی کو مانا. تمہیں ابھی تک سحری حاصل نہیں ہوئی، اب علی کو کتاب بھی کہہ بیٹھے. کتاب تو پرنٹڈ میٹر ہے. علی کیسے کتاب؟ کتاب تو پیجز کا مجموعہ ہوتا ہے. یہی تو سمجھانا ہے قرآن کا عام انسانوں کو، مسلمانوں کو، کہ حقیقت سمجھو. پرنٹڈ میٹر نہیں ہے. ابھی میں نے کیا پڑھا؟ 1 گھنٹے کا بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب. توجہ چاہ رہا ہوں. لوگوں کو بڑا پریشانی کا مرحلہ ہوتا ہے جب ہم علی کو کتاب الہی کہتے ہیں، حقیقی کتاب کہتے ہیں، ہر نبی کے ساتھ رہنے والی کتاب کہتے ہیں، تو فوراً مسلمان پریشان ہو جاتا ہے. جلاتا ہے جیسے دل اس کے سینے سے نکل کر کہیں چلا جائے گا. حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے، اضطرار کا شکار ہو جاتا ہے، عجیب حواس باختہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ علی کو کتاب کہہ دیا. ارے بھائی سورہ مریم پڑھا، وہ بنی اسرائیل کھڑے ہیں. عیسیٰ کہہ رہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب. 1 گھنٹے کا بچہ کہہ رہا ہے اللہ نے مجھے کتاب دی. آتانی بنا ہے ایتا سے. ایتا ہے مصدر، آتانی ہے فعل، اور فعل بھی ہے پاسٹ، ماضی. اللہ نے مجھے ماضی میں کتاب دی. 1 گھنٹے کا ماضی کیا ہوگا؟ 1 گھنٹے کے بچے کا پاس کیا ہوگا؟ ارے بھائی 60 منٹ کا بچہ ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے بیتے زمانے میں اللہ کتاب دے چکا. تو میں نے مسلمانوں سے کہا یہ قرآن میں آیت لکھی ہے، بتا کہاں ہے کتاب؟ عیسیٰ کی بغل میں کتاب ہے، عیسیٰ کے سینے پہ کتاب ہے، عیسیٰ کے پہلو میں کتاب ہے، عیسیٰ کے ہاتھ میں کتاب ہے، کسی بیگ میں کتاب ہے، سر کے نیچے کتاب ہے. کہاں ہے؟ تو سارے مسلمان مفسرین نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ کا وجود خود کتاب ہے. ارے بے غیرتو، بے حیائی کی انتہا ہے، بے شرمی کی انتہا ہے. عیسیٰ کو تو کتاب مانتے ہو، علی کو کتاب نہیں مانتے. کہ صاحب عیسیٰ کو تو اللہ نے رسول بنایا، تو تیرا عیسیٰ رسول اللہ ہے، میرا مولا ولی اللہ ہے. رسالت چھوٹا درجہ ہے، ولایت بڑا درجہ ہے. میرا علی تیرے عیسیٰ سے بڑا ہے. کہ نہیں صاحب عیسیٰ کی ماں کے تو 42 لگا 42 ٹائٹل. تو جو چاہ رہا ہوں وہ مریم اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، سیدہ، طاہرہ، رضیہ، زکیہ، مرضیہ، عالمہ، علیمہ، علامہ، شاہدہ، شہیدہ، مشہودہ، بطول، صدیقہ، مطہرہ، یہ سارے بیان کیے. حضرت مریم کے علی کی ماں کا لقب کون سا قرآن میں؟ ارے خاموش، عیسیٰ کی ماں کتنی بھی بڑی صحیح، علی کی ماں سے بڑی نہیں ہے.
علی کی ماں سے بڑی نہیں. اور اگر بحثی پہ اتاروں ہے تو سن, جس کی ماں کو اللہ اپنے گھر سے نکال دے جب اس کا بیٹا کتاب ہو سکتا ہے, تو جس کی ماں کو اپنے گھر کی دیوار میں در بنا کے بلا لے. علی کتاب ہے. صاحب دن کی مجلس کا شکوہ ختم ہو گیا. یہ ہے ذکر اہل بیت اپنے آپ کو منوا لیتا ہے. ذکر بہرحال اپنی جگہ پہ ذکر ہے, چاہے سماعت کے حوالے سے انصاف کیا جائے نہ کیا جائے. بڑا فرمائے عجیب منزل ہے. تو علی ہے کتاب, علی کے گھر کا, علی کی نسل کا ہر جز ہر فرد کتاب ہے. بس عزیزوں, ایک گھنٹہ ہو گیا, ختم مجلس. بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں, علی کے نسل کا جز جز فرد فرد کتاب ہے, قرآن ہے. حسن قرآن, حسین قرآن, زینب کبریٰ قرآن, شہزادی کلثوم قرآن, شہزادی سکینہ قرآن, علی اکبر قرآن, علی اصغر قرآن. آپ کہیں گے مجھ سے دلیل لائیے, تو دلیل کی کوئی بات نہیں, صفت قرآنی بیان کیجئے. بہت بڑی دلیل دینے جا رہا ہوں. آپ کی موجودگی, آپ کا یہاں پر تشریف فرما ہونا میرے لیے بڑا طمانینت کا سبب ہے. میں عظیم مجمع سمجھ رہا ہوں اس کو. میں کبھی بیان میں اپنے کوتاہی نہیں کرتا. 5 افراد میں بھی ویسے ہی پڑھتا ہوں اور 50,000 میں بھی ویسے ہی پڑھتا ہوں, چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ سننے والے وہ بھی تو ہیں. کبھی مجمع کی یہ تو بھیا ان کی بدقسمتی ہے جو نہیں آئے. اچھا یہ بیان سب کے مقدر میں ہے بھی نہیں, ہے نا. کچھ لوگوں کو ممبر پہ ہی نہیں ہنانے والے یہ اچھے لگتے ہیں, ہی نہیں ہناتے ہیں. اور کیا, جو ولایت کی بات نہ کرے, فضائل کی بات نہ کرے, جو حقائق و صداقت کی بات نہ کرے, اس میں اور جانور میں فرق کیا ہے. ابھی میں نے سنا, مجھے بتا رہے تھے نیار مجیدی صاحب ہی بتا دیں, ایک صاحب نے مجلس پڑھی 45 منٹ, 55 منٹ کی بعد میں ہے, پہلے 45 منٹ کی. انہوں نے کہا دیکھو میں نے پوری مجلس پڑھی, میں نے کہیں علی کا نام آنے دیا. یعنی بے حیا تو پہلے ہی تھا کہ ممبر پہ گیا, اور پھر بے شرمی کا اعلان کر کے فاسق بھی ہو گیا. فاجر بھی ہو. بتائیے کوئی بات ہے کہنے کی. یعنی بڑا تیر مارا آپ نے. ہم نے علی کا نام 45 منٹ تک مجلس میں, یعنی بغیر. بہت اچھی بات ہے. کیا کہنا آپ کی صلاحیت, واہ کیا کہنا بھائی معاویہ زادے. یہ شام کی پیداوار ہے سب. علی کا نام نہیں آیا, اس میں ان سے شکوہ نہیں ہے. آپ یہ تو مجھے سننے والوں پر تعجب ہے. وہ سننے والے کیسے تھے, کم سے کم پوچھتے تھے کہ سرکار یہ جو آپ کہہ رہے ہیں فخر کے ساتھ, میں نے 45 منٹ تک علی کا نام مجلس میں نہیں آنے دیا. رسول اللہ تو کہہ رہے زینوا مجالسکم بذکر علی. تو رسول اللہ کی توہین کرنے والا اکیلا وسیم ہی نہیں ہے, ایسے ذاکر بھی وسیم ہے. یہ سارے وسیمانند سرسوتی ہیں. سمجھئے بھائی, میرا لکھنؤ, یہ شہر ولا, یہ مدینہ ازا, جہاں فضائل, مصائب, عزاداری, ولایت کے مراحل, مودت کی باتیں, کیسے خطیب اعظم سرکاری صفت حسن صاحب علی اللہ مقام,
नादतुज़्ज़मन सरकार अल्लामा इब्न हसन, और फिर उनके बाद जिनको हमने देखा उनको तो नहीं देखा था, सरकार खतीबुल ईमान अलैहिर रहमा व रिज़वान। ऐसा किरदार पैदा होगा, ऐसी ज़ात गिरामी पैदा होगी जिन्होंने अपनी अंगुश्त मुबारक पर यूं ऐसे करके ना बयान का ज़रा सा कतरा फेंक दिया, हम जैसे आदमियों ने अपने दामन में लेके खतीब बन गए। ये थे खतीबुल ईमान, हम उनकी फेंकी हुई छींटों की छूट है, छींटे भी नहीं, छींटों की छूट। बखुदा मिंबर सच्चाई की जगह है, मिंबर पे झूठ नहीं बोला जाता। तो कैसे कैसे लोग थे, अकीदों की बातें करते थे। मुझे भाई मोहम्मद अली ने सुनाया कि 40-45 बरस पहले उन्होंने एक बात कही थी कि रसूलुल्लाह ने अपने अहले बैत को कहा था कि मसलो अहले बैती का मसले सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह है, मन रखे बा, जो इसमें सवार हो जाए। नबी कह रहे थे सवार हो, और एक अच्छा सा लफ्ज़ में भूल गया, सरकार खतीबुल ईमान ने कहा नबी तो कह रहे थे सवार हो, इसका मैं तो देख रहा हूँ कि फांदे चले जा रहे हैं इससे, फांद रहे हैं। तो फिर भी मोहतरम है, मुझे तो डर यह है कि कितना बड़ा करम किया हम जैसे लोगों को इस दौर में पैदा किया, करबला के मौके पर पैदा नहीं किया। वरना आज छोटे छोटे मौलवी से डरते तो इब्ने ज़ियाद से कैसे मुकाबला करते। ये भी करम है, हमें मौखर किया। खैर चलिए, ये बातें हमारे कहने की नहीं है, हम तो ये कहते हैं आप हम सब फर्श अज़ा पर जितने भी बैठे हैं, मैं आज एक लफ्ज़ दे रहा हूँ, ये ज़ुर्रियत अज़ा, ये इतरत फर्श अज़ा, ये सब जनाब ज़ैनब का ख़ानदान है। समझे आप अपनी अज़मत, आपकी अपनी मंजिल रह गए अज़ीज़ों। इंशाअल्लाह आपके बाद जब हाज़िरी का शरफ़ हासिल होगा तो अपने बयान को तकमील की मंजिल तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। ये खूबसूरत, ये गुलाब जैसे खिले हुए चेहरे, ये मवद्दत की फ़ज़ा में पनपने वाले दिमाग, ज़हन और क़ुलूब, बस मैं शहज़ादी की हिफाजत में देता हूँ आपको। बड़ी जहरीली हवाएं चल रही, बताइए आलम पे हमला, आलम पे जो अक़ीदत में हाथ डाले जाते हैं उन पे हमला, हमला करने वाले तो कर ही रहे, सुनने वाले कैसे? आलम के हार तोड़ तोड़ के मजबलों पे फेंके गए। इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम भी जहन्नम में फेंकेगा इनको। क्या हो रहा है ऐसा, क्या हो रहा है? आलम पर अगर हार इसराफ है, फजूल खर्चे पर अलम लगाओ, उस पर वही क्या होता है, रुतब है, छुआरा है, किशमिश है, और साहब मुनक्का है, और नारियल है, मखाना है। अक़ीदत में कौन सी इसमें चीज़ हराम है भाई? कौन सी चीज़ नजिस है? सारी चीज़ें ग़िज़ाई इंसानी है और हलाल है, खाने में क्या परेशानी होगा? नहीं, ये फजूल खर्ची है। तो भाई नमाज के लिए भी सितरे और तैन वाजिब है, ये सारा लिबास उतार के चड्ढी में पढ़ो नमाज। बताइए आप, सलवात पढ़े मोहम्मद, वाजिब बस इतना ही है। तो ये इतनी कई गज की पगड़ी और ये कबाए और ये अबाए, ये सब कुछ अगर इन पे सवाल उठने लगा फिर क्या होगा? उठेगा, अगर अलम पे सवाल उठाओगे तो तुम पे भी उठेगा। अच्छा, अलम से उसी को जिद होगी जो उनकी औलाद है जिन्हें खैबर में अलम नहीं मिला था। ये अपने शजरों का ऐलान कर रहे हैं, अपनी नस्ल का ऐलान कर रहे हैं। 2 रकत नमाज पढ़िएगा, और मैं आपको कुछ नहीं कहता हूँ, ना आपका एहसान मानता हूँ, ना आपकी तारीफ करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ आपकी वालिदाओं को जिन्होंने आपको परवान चढ़ाया है और मुजाहिदे अज़ा व विला बनाया है। हर एक कोई नहीं बनता। करबला
कसौटी है कसौटी। करबला मेयार है। बस शायद 1 या 1.5 मिनट पढ़ना चाहता हूं। गाजी पाक सानिया हैदर, हमारे एजाज साहब पढ़ रहे थे कायनात वफा के उन्वान से। वो तो दिल हैदर है, तमन्ना कल्बे अली है। उनके बारे में कोई क्या सोच सकता है, क्या कह सकता है, किसकी औकात है, कौन लब खोल सकता है। जनाब अली अकबर हमशक्ल पैगम्बर, शहजादी सानिया जहरा के दोनों गौहर सरकार औन मोहम्मद, उनके लिए कौन कह सकता है। मैं तो आपके सामने उस हस्ती का जिक्र कर रहा हूं जो बोलने की उम्र में भी नहीं, 6 महीने का सी, 3 दिन की भूख और प्यास। आपके आंसू निकल आए ना। अब मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ तसव्वुराती चंद जुमले मक्तल के हवाले से मिंबर से पढ़ रहा हूं, अपना जाती ख्याल नहीं। वही पढ़ूंगा जो आप सुनते हुए आए हैं, मगर उसकी ज़रा सी तशरीह जो अभी हुई नहीं, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। शायद अगर आपने फिक्र कर ली तो हो सकता है आप अपनी आँखों को फरात मवद्दत बना के छलकते हुए आंसुओं से लबरेज कैफियत में फरशहज़ा से उठे। आप जनाब अली असगर मौलाए कायनात के पोते हैं, इमाम हुसैन के बेटे हैं, शहजादी आलमियान के पोते, मगर हसब माँ शहंशाह यमन की बेटी, किंग ऑफ यमन जनाब इमराउल कैस, ये जनाब रबाब के वालिद, ये यमन के बादशाह, और ये बड़े साहिब सिफात और बड़े लतीफ़ और बड़े अदालत पसंद बादशाह। चूँकि मौला के चाहने वाले तो अदालत पसंद तो होंगे। इनकी रियाया में बड़ा आराम, बड़ा चैन, सुकून, इत्मीनान, कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बरहना नहीं रहता था। इतना अदल गुस्तर बादशाह और इतना साहिब अदालत मलिक यमन का था। एक बेटी से अल्लाह ने नवाजा। सारी सिफतों के अलावा एक सिफत थी एक्स्ट्रा, मुस्तजाद, मजीद जनाब इमराउल कैस में, कि कायनात के सबसे बड़े तीर अंदाज थे। फ़न तीर अंदाजी में हज़रत इमराउल कैस मशाक, माहिर, लाजवाब, बेमिसाल। इनके मुसाहिब जब बैठे होते थे इनके पहलू में तो ख्वाहिश जाहिर करते थे सरकार निशाना लें, तो जनाब इमराउल कैस कहते थे किसका निशाना, तो निशानदेही करते थे कि उसका निशाना लें। तो आप फरमाते थे रुमाल से मेरी आंखें बंद कर दो, बांध दो, उसके बाद तीर चलाते थे, सही निशाने पे जाता था। ऐसा माहिर, ऐसा मशाक। उस बाप ने अपनी इकलौती बेटी को तीर अंदाजी के सारे फन सिखाए। मरसिया तो हो गया। जनाब रबाब तीर अंदाजी में महारत ताम्मा रखती थी। अच्छा, आज के हमारे नौजवान भाई, हमारे बच्चे, ये नौनिहाल, ये कौम का मुस्तकबिल, इन्होंने तो लफ्ज़ तीर सुना है या कहीं म्यूजियम में देख लिया होगा या कई तस्वीरों में या नेट वगैरह पर तीर देख लिया होगा। तीर के बारे में जानते नहीं, हमने तो लफ्ज़ तीर सुना है। तीर की 6 किस्में हैं। कितनी? 6। नबल, नज़ल, उजला, मीज़ाब, सुलशोबा और एक तीर का मैं भूल गया हूँ। 6 तीर है। ये एक हल्का फुल्का तीर होता है जो परिंदे को शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अखरोट की लकड़ी का बनता है। एक तीर वो होता है जो बड़े जानवर जैसे खरगोश है या और दूसरे उन जानवरों को शिकार करे। एक उससे बड़ा और तीर आता है हरन वगैरह को शिकार करने के। आखिरी तीर आता है जो बड़े बड़े हाथी, समझ रहे हैं आप,
یا اور بڑے بڑے جراف، ان کو ذبح کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک تیر الگ سے ہوتا ہے، اسے خالی صرف برائے نام تیر کہتے ہیں، وہ تیر ہوتا نہیں۔ آپ نے 10 ذی الحجہ کو اب قربانیاں دیکھی ہوگی، ہمارے یہاں تو اب زیادہ تر بکروں پہ قربانی ہوتی ہے، بکرا، مینڈھا، دمبا، دمبیا، چار پائے، اور بھی ہوتی دوسری کوالٹیز قربانیاں ہوتی ہیں۔ قربانی کا انداز کیا ہوتا ہے؟ قربانی کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جانور کو لے کر اس کے چاروں ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے ہیں، قبلہ رخ اس کو لٹا دیا جاتا ہے، تیز دھار چھری سے دعائے قربانی پڑھنے کے بعد خلوص کے ساتھ وہ چھری چلا دی جاتی ہے، وہ ذبح ہو جاتا ہے۔ لیکن قدیم میں ایک قربانی اور تھی جو اس سے مختلف تھی، ڈیفرنٹ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ اب نہیں ہوتی، یا ہوتی بھی ہو، آپ کے شہر میں خاص طور سے ہوتی تھی، اور اس کے ماہر اور ایکسپرٹ تھے یہاں پر علماء میں سے۔ آپ بزرگوں سے اگر دریافت کیجئے گا تو میری بات کی صداقت آپ محسوس کر سکیں گے۔ وہ قربانی ہوتی تھی اونٹ کی، اونٹ چوپاؤں کی طرح ذبح نہیں کیا جاتا چونکہ بڑا جانور ہے، اس کے لیے خاص اہتمام الگ سے ہوتا تھا۔ اس کے پہلو میں ایک ماہر انسان ایک لامبا نیزہ جس کی یعنی 1.5-2 فٹ کی ہوتی تھی، وہ اپنا نشانہ لے کر اس کے پہلو میں مارتا تھا۔ اس کو کہتے پے کرنا، اس کا عربی میں لفظ ہے نہر۔ نہر کرنا، جب اس کے سینے کے نیچے وہ نیزہ در آتا تھا تو اونٹ پے ہو جاتا تھا، نہر ہو جاتا تھا، وہ گر پڑتا تھا زمین پر، اب اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اب ذبح کیا جاتا تھا۔ تو نہر کوئی چھوٹے تیر سے نہیں ہوتا، نہر کوئی چھوٹے تیر سے نہیں ہوتا، تیروں کی آخری منزل۔ بس اب میں پڑھ چکا، اب آپ کو اختیار ہے رویا نہ روئے۔ وہ ماں جو تیر اندازی کے سارے فن اور تیروں کی ساری قسمیں جانتی تھی، میرا ایک لفظ ہے، برداشت کر لینا تو کر لینا، جب علی اصغر کو حسین لے کے آئے ہیں تو جذبہ پدری نے آگے بڑھنے سے روکا۔ 7 بار حسین آگے بڑھے، 7 بار پیچھے ہٹے، لیکن تقاضا امامت نے کہا اعلان کیجئے۔ حسین نے اعلان کیا، رباب اپنے اصغر کو لے جاؤ۔ جناب رباب در خیمہ پہ آئی، امام آگے بڑھے، آگے بڑھ کر آپ نے علی اصغر کے وجود سے اپنی قبا کا دامن ہٹایا۔ بس میں نے پڑھ دیا، بس آئے، چونکہ تیروں کو جانتی تھی یہ ماں جناب رباب امرؤ القیس کی بیٹی، تو آپ جا کے مقتل پڑھ لینا۔ آپ نے بچپن سے سنا ہے ہر ذاکر سے شہادت علی اصغر کے موقع پر ایک مرتبہ جناب رباب نے کہا، آن مثلک ینہر یا بنیا، اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ یہ چھوٹے تیر سے نہیں مارا گیا، یہ وہی نیزہ تھا۔ سید مہدی لکھتے ہیں لکھنوی کہ تیر اتنا فورس میں تھا، اگر حسین کا بازو نہ آ جاتا تو جہاں تک تیر جاتا علی اصغر کا لاشا۔ امان نے دیکھا، جگر پکڑ کے بیٹھ گئی، واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ مظلومہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِي بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَالِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ رب کریم تو اس ذکر عظیم کا واسطہ ہماری عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار ہم کو نیک اعمال کرنے کی مسلسل توفیق عطا فرما۔ پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے یہ عزادار اس روئے زمین پر جہاں کہیں بھی ان کی حفاظت فرما۔ ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کو جوار اہل بیت میں اعلیٰ مقام کرامت فرما۔ جو زندہ ہیں اور کو اپنی رحمت کے حصار میں زندہ و سلامت رکھ۔ پروردگار حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہمارے علماء حق مراجع کرام آیت اعظام فقہ اہل بیت کی عمر میں طول عطا فرما، ان کی توفیقات و تائیدات میں اضافہ فرما۔
پروردگار ہمارے اس شہر پر اپنی رحمتوں کی، نعمتوں کی، سعادتوں کی، برکتوں کی موسلا دھار بارش مسلسل ہے۔ یہاں کے مومنین، عزادار اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے عقیدوں کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، ان زہریلی ہواؤں کے رخوں کو موڑ دے پروردگار، سازشوں کو ناکام کر دے۔ یہ تیرے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تجھے فاطمہ زہرا کی عصمت تامہ کا واسطہ پروردگار ان کی حفاظت فرما، ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ انشاءاللہ آئندہ آمد تک میں آپ کو سب کو حضرت سیدہ طاہرہ بطول عظمیٰ صدیقہ کبریٰ ام الائمہ اور ہمسر ولایت فاطمہ زہرا کی حفاظت میں دیتا ہوں، آپ قبول کریں۔ اور اسی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ہمارے مہدی صاحب کے بزرگ مرحومین و مرحومات عائز و اقربا سید صداقت حسین ابن اعجاز حسین، سرور جہاں مرحومہ بنت جناب کاظم حسین صاحب اور متعلق سب کے لیے زیارت۔ السلام علیکہ ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکہ عالمۃ الغیر معلمہ، السلام علیکہ زینب بنت امیر المؤمنین، السلام علیکہ سکینہ بنت الحسین، السلام علیکہ مولانا برفی العباس یا ابن امیر المؤمنین جميع شہداء کربلا واسران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس ایوہ المدفون بأرض توس، السلطان العرب والجم، الراض بالقدر والقضاء مغوث الشیعة والزوار فی یوم جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکہ شریک القرآن، السلام علیکہ عبد الایمان، السلام علیکہ مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسر اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔